الله معي الله معي يا نفس صبرا لا تجزعي الله معي الله معي يا نفس صبرا لا تجزعي ظلم العباد لا لن يعاد ظلم العباد لا لن يعاد ظلم العباد لا لن يعاد فذلك الجهاد ففيه مصرعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 9 ربیع الثانی 1424 ہجری مطابق 9 جون سن 2003 عیسوی کے اس پروگرام میں جو مکتب تحفیظ جالیات البدیہ کے زیر اہتمام اس چھوٹے سے آڈیٹوریم میں منعقد ہوا ہے، جو ہمارے چوتھے علمی دورے کا یوں سمجھیے کہ یہ آج کا 25واں اجلاس عام ہے جو زیر اہتمام مکتب تحفیظ جالیات صنایع جدیدہ پورے شہر ریاض میں منعقد ہو رہا ہے. آج اس کا 25واں اجلاس عام ہے. اس میں جس موضوع پر مجھے آپ حضرات سے گفتگو کرنی ہے اور جس موضوع پر کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں رکھنی ہیں، وہ بڑا ہی اہم اور بڑا ہی ضروری اور وقت کا بڑا ہی سلگتا ہوا موضوع ہے، اور آپ حضرات نے سنا ہوگا. اور وہ موضوع ہے کہ کیا مردے بولتے ہیں، کیا مردے بولتے ہیں. اس تعلق سے میں کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. دوستوں اور بھائیوں، عقید توحید کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں ہے، بلکہ عقید توحید یہ یوں سمجھیے کہ پورے دین میں، پورے اسلام میں ایک سر کی حیثیت رکھتا ہے. اور اگر یہ عقید توحید درست ہے اور توحید کا مسئلہ صاف اور واضح ہے، اس کے اندر شرک کی ملاوٹ نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد اعمال کا مرحلہ آتا ہے. اس کے اعمال پھر کتاب و سنت کی روشنی میں پرکھے جائیں، دیکھے جائیں، وہ کتنے ہی چھوٹے کیوں نہ ہو، کتنے ہی معمولی کیوں نہ ہو، اللہ کے یہاں اس کی اہمیت اور اس کی وقات ہوتی ہے. لیکن سب سے پہلی چیز جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اور واجب ہے اور فرض ہے، جو سب کے اوپر چاہے مرد ہو یا عورت ہو، چاہے وہ کتنے بھی مجبور کیوں نہ ہو، المہم ان سب کے اوپر گونگے ہوں، بہرے ہوں، اندھے ہوں، لولے ہوں، لنگڑے ہوں، اپاہج ہوں، مجبور ہوں، بےکس ہوں، بادشاہ ہوں، امیر ہوں، غریب ہوں، قلاش ہوں، فقیر ہوں، بیمار ہوں، گورے ہوں، کالے ہوں، کوئی بھی ہو، کسی بھی ملک، کسی بھی وطن، کسی بھی جنسیت، کسی بھی نیشنلٹی کے سے تعلق رکھنے والے ہوں، کسی بھی وطن سے تعلق رکھنے والے ہوں، اگر وہ اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتے ہیں تو ان سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عقید توحید جو اللہ اور اس کے رسول نے بتلایا ہے اس کو ضروری طور پر تسلیم کریں اور اس کے مطابق اپنے دل کے اندر یقین کے ساتھ اس کو گرہ لگا لیں، باندھ لیں، اور اسی کے اوپر اس کی تمام اعمال کی بنیاد رکھیں. اور اس عقید توحید کی اصلاح یا عقید توحید درست ہے، غلط ہے یا صحیح ہے، اس کا فیصلہ
دنیا کی کوئی ہستی نہیں کر سکتی ہے. اگر اس کا فیصلہ کہیں دنیا کی کوئی ہستی کر سکتی ہے یا دنیا میں یا آسمان اور زمین کے درمیان اگر اس کا کوئی فیصلہ یا اس کا کوئی معیار ہو سکتا ہے حق اور صحیح ہونے کا تو صرف اللہ عز و جل کی وہ ذات ہے جس نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ عز و جل کی ذات ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, یعنی قرآن کریم ہے اور سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہی دو چیزیں ہیں جو معیار حق اور باطل ہیں. حق اور باطل کا معیار ہے, شناخت ہے, پہچان ہے, جن سے ہم اپنے ایمان اور عقیدے کو جانچ سکتے ہیں, پہچان سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ صحیح ہے یا غلط ہے, اور کس اندازے سے یعنی کس حد تک ہم صحیح العقیدہ یا صحیح رخ کے اوپر چل رہے ہیں. یعنی معیار کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مسئلہ میرے عزیزوں بڑا عجیب و غریب ہے کہ ہمارے ہاں مردے سنتے ہیں. اس مسئلے پر تو کافی بحث ہوتی اور آپ دیکھیں کہ ہر جگہ اس مسئلے کو کافی حد تک اچھالا جاتا ہے اور اس مسئلے سے تعلق رکھتے ہوئے لوگ کافی حد تک شرک اور بدعت کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. لیکن یہ مسئلہ کہ کیا مردے بولتے بھی ہیں یا مردے کھاتے بھی ہیں یا مردے پیتے بھی ہیں, اس تعلق سے کوئی الجھن, کوئی پریشانی یا کوئی اس تعلق سے کوئی گفتگو نہیں ہوتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک مردہ جب سنتا ہے, ایک مردہ جب سن لیتا ہے تو لازمی طور پر وہ بولتا بھی ہوگا اور وہ کھاتا بھی ہوگا. جب بولتا ہوگا تو کھاتا بھی ہوگا, پیتا بھی ہوگا, سب کچھ کرتا ہوگا. لیکن اس مسئلے پر وہ گفتگو نہیں ہوتی, بس سنتے ہیں. مردے سنتے ہیں اس لیے ہم ان کو پکارتے ہیں, اس لیے ہم ان سے مدد طلب کرتے ہیں. یا پورے ابھی میں بتاؤں گا پورے دین اور دھرم کی اساس اور بنیاد اس کے اوپر رکھی گئی ہے. میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, اسی موضوع پر سمجھیے کہ موجودہ زمانے میں اس موضوع کو واضح کرنے اور لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی سخت سے سخت ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مردے زندہ ہیں. یہ عقیدہ جو ہے نا, یہ عقیدہ یہ شرک کی بنیاد اور اصل ہے, جڑ. دنیا میں جتنے بھی شرک ہو رہے ہیں ان کی اصل اور ان کی بنیاد یہی ہے کہ مردے زندہ ہیں, سنتے ہیں. ظاہر ہے جب زندہ ہے تبھی تو سنتے ہیں, اگر زندہ نہ ہوتے تو سنتے کیسے؟ اصل شرک کی بنیاد یہی, اور شرک کا سب سے بڑا چور کا دروازہ یہی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ شرک تمام گمراہیوں کی جڑ, تمام بربادیوں کی بنیاد اور جڑ یہی شرک ہے. اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم, شرک سب سے بڑا ظلم ہے, خطرناک سے. اور شرک کہتے کس کو ہے یہ بھی سمجھتے چلے آپ. اللہ کی ذات میں, اللہ کے صفات میں, اس کی عبادات میں کسی بھی مخلوق کو ذرہ برابر شریک کرنا, ساجھیدار بنانا, پارٹنر بنانا, یعنی یہ شرک باللہ کہلاتا ہے. یعنی یہ شرک اس کا تعلق کبھی اللہ کی ذات سے ہوتا ہے اور کبھی اللہ تبارک تعالیٰ کے صفات اور اللہ کے جو افعال ہیں پیدا کرنے اور مارنے جلانے کے ان افعال سے اس کا تعلق ہوتا ہے, اور کبھی اس شرک کا تعلق اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی سے ہوتا ہے. ذات کا شرک کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات میں شریک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات کا شرک یہ ہے کہ کسی بھی مخلوق کو وہ چھوٹی سے چھوٹی مخلوق ہو یا بڑی سے بڑی مخلوق ہو, کوئی بھی زندہ ہو یا مردہ ہو, کوئی بھی ہو, روح والی ہو یا بے روح والی ہو, کسی بھی چیز کو اللہ کی ذات میں شریک سمجھنا. مطلب یہ سمجھنا کہ کوئی اللہ کا جز یا حصہ ہے, اللہ نے اپنے سے کاٹ کر کسی کو بنایا ہے, یا یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کسی کا جز اور کسی کا حصہ ہے, یا کوئی اللہ کی اولاد ہے یا کوئی اللہ کا بیٹا ہے, یا اللہ کسی کی اولاد یا کسی کا بیٹا ہے, یا اسی طرح سے کوئی اللہ میں سے نکلا ہے یا اللہ خود کسی میں سے نکلا ہے, یعنی باپ بیٹے کا تصور, یا اسی طرح نور من نور اللہ, اللہ کے نور سے فلاں چیز بنائی گئی, پھر فلاں چیز بنائی گئی. جیسے کہ کرسچن یہ مسیحی عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ مسیح جو ہے یہ اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ ان کا باپ ہے, فادر ہے. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات میں شریک کرنا ہے, یہ اللہ کی ذات میں شریک کرنا ہے. اللہ رب العزت فرمایا قل هو اللہ احد, اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ذات ایک ہے, اللہ الصمد, وہ بے نیاز ہے. اللہ رب العزت اس کے اندر تمام چیزوں کی نبی فرماتی بے نیاز ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں.
لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کسی نے جنم لیا ہے نہ وہ کسی سے جنم لیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ ہی اس کا کوئی ساجی ہے، نہ ہی اس کا کوئی ہمسر اور اس کا کوئی پارٹنر اور اس کا ساجی۔ تو یہ ذات میں اللہ تبارک تعالیٰ کی شرک ہوتا ہے اگر کوئی شخص اس طرح کا کرتا۔ اللہ رب العزت کے صفات کا شریک کیسے ہوتا ہے آدمی، یا کسی کو صفات میں شریک اور پارٹنر کیسے بنتا ہے؟ صفات کا شرک یہ ہے کہ اللہ جیسی صفات کسی اور میں ثابت کرنا، اللہ رب العزت کے صفات میں کسی اور کو ساجیدار بنانا، یا اس جیسی صفت کسی اور مخلوق میں، چاہے پیڑ میں، چاہے دیوی میں، یا دیوتا میں، یا جن میں، یا بھوت میں، یا پریت میں، یا نبی میں، یا ولی میں، یا صالحین میں، یا صادقین، کسی میں ثابت کرنا۔ مثال کے طور پر اللہ حی لا یموت ہے، اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ اب کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھے ہمارے دیوتا بھی ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ ہے، یا کوئی یہ عقیدہ رکھے جیسے کہ اللہ سمیع بصیر ہے، اللہ رب العزت سب کی سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اب اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ جی ہمارے دیوتا بھی سب کی سنتے ہیں، یہ پتھر کے مورت بھی، پتھر کی دیوی دیوتائیں بھی، ہم ان کے سامنے پرارتھنا کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں تو یہ ہماری پکاروں کو سنتے ہیں، یا ہماری پرارتھناؤں کو اور ہماری دعاؤں کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اگر یہ عقیدہ رکھے تو پھر یہ اللہ رب العزت کے صفات میں شریک کرنا ہے۔ اللہ رب العزت عالم الغیب والشہادہ ہے، تمہارے دلوں کے یعلم ما تسرون وما تعلنون، جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو، یا جو تم ظاہر کرتے ہو، جو دلوں میں چھپاتے ہو، اللہ علیم بذات الصدور ہے، تمہارے سینوں کی دھڑکنوں کو جانتا ہے۔ یہ عقیدہ اللہ تبارک تعالیٰ کے شان اللہ رب العزت کی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی بھی دیوی میں، دیوتا میں، نبی میں، پیر میں، ولی میں، شہید میں، کسی میں بھی یہ عقیدہ رکھتا ہے تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اس صفت میں، صفت غیب میں، صفت علم میں کیا کر رہا ہے؟ وہ شریک کر رہا ہے۔ اسی طرح افعال کا شرک، اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی چیز کو بنانا ہوتا ہے کہتا ہے کن فیکون، ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت جو چاہتا ہے وہ بناتا ہے، جیسے کام، تو اب جیسے کام اللہ کرتا ہے، جو کام اللہ کرتا ہے، اب کوئی شخص کی عقیدہ رکھے کہ فلاں بھی وہی کام کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے نا، اللہ زندوں کو مردہ کرتا ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اب کوئی کہے نہیں ہمارے فلاں بھی مردوں کو زندہ کرتے، وہ بھی زندوں کو مردہ کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحت دیتا ہے، تندرستی دینے والا ہے، کوئی کہے فلاں بھی سفر صحت اور تندرستی دینے والے، اللہ اولاد دینے والا ہے، جس کو چاہے بیٹا دے، جس کو چاہے بیٹی دے، جس کو چاہے بیٹا بیٹی دونوں دے، جس کو چاہے جڑواں دے، جس کو چاہے 5 بنا کے رکھے۔ کوئی کہے نہیں فلاں بھی، فلانے دربار میں بھی، فلانے مندر میں بھی، فلانے مزار میں بھی، فلانے مسجد میں، فلانے استھان میں بھی اللہ جو فلاں بزرگ بھی ہے وہ جو چاہتے ہیں جیسا بھی مانگو وہ دے دیتے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مارنا، جلانا، زندہ کرنا، بارش اتارنا، اسی طرح سے نفع اور نقصان دینا، یہ سب اللہ رب العزت کا کام ہے۔ اگر اس طرح کی چیزوں میں کسی غیر کو ہم نے شریک کیا، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی مخلوق ہو یا بڑی سے بڑی مخلوق ہو، یہ شرک باللہ کہلاتا ہے۔ یہ شرک فی الافعال کہلاتے ہیں، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے افعال میں کسی کو شریک کرنا۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی، اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی یہ ہے کہ بندہ اللہ کی بندگی کرے، جو طریقے بندگی اللہ کے لیے ہے، جس طریقے سے اللہ کی بندگی اور عبادت کی جاتی ہے، وہ بندہ اسی طریقے سے کسی مخلوق کی عبادت و بندگی کرے، یا وہی اعمال، وہی افعال کسی مخلوق کے لیے وہ بجا لائے، یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ شرک فی العبادت کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر سجدہ ہم کرتے ہیں اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ یہ طریقہ بندگی ہے، سجدہ کرنا یہ طریقہ عبادت ہے، طریقہ عبادت ہے۔ سجدے سے ذریعے ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور ہم اپنی گردنوں کو اس کے سامنے جھکاتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے اللہ کو خوش کرنے کا۔ اب اسی طریقے کو ہم کسی پیڑ کے سامنے، کسی پتھر کے سامنے، کسی دیوی کے سامنے، کسی مردے کے سامنے، کسی زندہ کے سامنے، یا کسی ولی کے سامنے، کسی نبی کے سامنے، کسی شہید، کسی کے مزار، کسی کے استھان، کسی کے چبوترے، کسی کے چلے، کسی کے سامنے کرنا شروع کریں تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت میں شرک کرنا ہے۔ نظر ماننا اللہ کی عبادت ہے۔ اب یہی نظر ہم اللہ سے اے اللہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں تیرے نام سے ایک بکرا اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا۔ مثال کے طور پر
या मैं इतने रोजे रखूंगा, या मैं इतनी रकअतें नफिल पढ़ूंगा, ए अल्लाह अगर ये मेरा काम हो गया तो ये अल्लाह के लिए। लेकिन अगर कोई शख्स जागे है, हे बाबा, हे विष्णु, हे ब्रह्मा, हे ख्वाजा, हे गौस, ये फला, ये फला, हमारा ये काम हो गया तो हम गागर लाएंगे, हम चादर चढ़ाएंगे, हम जलेबियां लाएंगे, मिठाइयां लाएंगे, मुर्गे लाएंगे, बकरे लाएंगे, हम आपकी दीवार को रंगेंगे, हम सोने का कलसा चढ़ाएंगे, हम फूल पत्तियां चढ़ाएंगे। ये क्या है? यही नजर है जो अल्लाह के लिए जायज है, लेकिन तुमने गैरुल्लाह के लिए किया, ये शिर्क हो गया। इसी तरह से रुकू है, कुर्बानी है, इस्तिगासा है, इस्तिआना है, मदद तलब करना किससे? अल्लाह फरमाता है मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार को सुनता हूं। अब बंदा ये क्या करे कि ये पुकारना तो अल्लाह के लिए खास है कि सिर्फ अल्लाह को पुकारा जाए, है? मुसीबतों में, दुखों में किसको पुकारा जाए? अल्लाह को पुकारा जाए। लेकिन आदमी बीमार पड़ा है, अल्लाह को छोड़ करके या गौस या पीर मेरी मदद करो, कश्ती डूब रही है, हे ख्वाजा गरीब नवाज घर में पिया, मोरी दौलत है नैया, सहारा लगा दो जरा हो से आदत। ये बाबा हमारा बाबा मर चुका है, जिंदा है या मर चुका है, तुम्हारी आवाज भी नहीं सुन सकता, तुम उसको पुकारो मदद के लिए। पुकारना अल्लाह को चाहिए, लेकिन उसको पुकारो, ये इबादत है पुकारना जो अल्लाह ही के लिए है, अल्लाह के सिवा किसी के लिए ज़ैब। अब कोई ये कह सकता है कि जनाब अली हम भी आपस में एक दूसरे को पुकारते हैं, मोहम्मद जरा इधर आ जाओ, अब्दुल्ला तुम इधर आ जाओ, अब्दुल रहमान तुम इधर आ जाओ, तो ये भी तो पुकारता है, तो ये भी शिर्क है ना। इसलिए ये शिर्क नहीं है मेरे अजीजों, इसलिए कि जो आप पुकार रहे हैं वो उसको सुन रहा है और सुन के वो आ रहा है, वो आने पर कुदरत रखता है, आपकी आवाज सुनने पर कुदरत रखता है। आप उससे कोई चीज मांग रहे हो कि मुझे ये टिश्यू का डब्बा ला के दे दो, वो टिश्यू रखा हुआ ला के दे रहा। लेकिन अगर उसी बंदे से आप कहो कि अब्दुल्ला भाई मैं निर्बंध हूं, मेरे पास औलाद नहीं होती है, मेरी 5 हो चुके, मुझे बेटा दे दो। अब बताओ अब्दुल्ला तुम्हें बेटा देने में कादिर? बोलो। तो जब जिंदा है तो बेटा, जिंदे पे तो मुमकिन है न जाने कैसे कैसे हीले बहाने करके कुछ कर ले वो। आगे ही होता अस्तगफिरुल्लाह अर्ज करने का मतलब यह है कि इस तरह से लोग जो है ये शिर्क बिल्लाह है, ये अल्लाह तबारक तआला की। इसी तरह तवक्कुल, रजा, उम्मीद, ये सब किसके ऊपर होनी चाहिए? अल्लाह अज़्ज़ व जल के साथ होनी चाहिए। मेरे अज़ीज़ों, कुछ लोग ये सोचते हैं कि शिर्क सिर्फ बुतों की इबादत को कहते हैं, बस शिर्क सिर्फ बुतों की इबादत को कहते हैं। लेकिन उन्हें यह बात नोट कर लेनी चाहिए कि शिर्क किसी को भी अल्लाह का शरीक और साझी बनाने को कहते हैं, किसी को। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम पत्थर थोड़ी पूजते, हम देवी देवता थोड़ी पूजते, हम मंदिरों में जाके इबादत थोड़ी करते, हम तो बाबा के यहां जा रहे हैं, हम ख्वाजा बंदा बेसुधराज की दरबार में जा रहे हैं, हम लाहौर वाले दादा गंज हजवेरी के दरबार में जा रहे हैं, हम पाक पटन जा रहे हैं, हम फलाने शाह के दरबार में जा रहे हैं। ये इबादत थोड़ी है, ये शिर्क थोड़ी है, हम कोई मंदिर में थोड़ी जा रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, सुनो, शिर्क नोट कर लो अपने ज़हनों में कि शिर्क किसी को भी अल्लाह अज़्ज़ व जल का शरीक और साझी बनाने को कहते हैं शिर्क। चाहे वो नबी हो, चाहे वो वली हो, चाहे वो पीर हो, चाहे वो शहीद हो, चाहे वो फकीर हो, चाहे वो देवी हो, चाहे वो देवता हो, चाहे वो जिन्न हो, चाहे वो भूत हो, चाहे वो मज़ारों में हो या कब्रों में हो या बुतों में हो, शद्दों में हो, आलमों में, चौकों, छत्ते, अमल, चबूतरे, पंजे, आस्थान, दरगाह, खानका, जो भी है, किसी को भी अल्लाह तबारक व तआला के इन तमाम ज़ात में, सिफात में, अल्लाह के अफ़आल में, अल्लाह के उलूम में, इन तमाम सब चीजों में किसी को भी शरीक समझना, पार्टनर बनाना या वो सिफात उनके अंदर तस्लीम करना, यही शिर्क बिल्लाह है। यही क्या है? शिर्क बिल्लाह है। मेरे अजीजों, ये शिर्क हो जाएगा। और सुनो, जब बंदा किसी को भी अल्लाह की जात में और सिफात में, अल्लाह के अफ़आल में और इबादत में शरीक किसी को समझता है तो वो मुशरिक हो जाता है। वो क्या हो जाता है? मुशरिक हो जाता है। और एक अहम नुक्ते की तरफ मैं इशारा देना चाह रहा हूं, इसको अच्छी तरह समझो कि शिर्क ये एक अकीदा है। शिर्क मुस्तकिल एक अकीदा है, जिस तरह तौहीद मुस्तकिल एक अकीदा है। ये ना समझ, शिर्क मुस्तकिल एक अकीदा है और तौहीद मुस्तकिल एक अकीदा है। जिस दिल में शिर्क होगा वहां तौहीद नहीं पाई जाएगी, और जिस दिल में तौहीद होगी वहां शिर्क नहीं पाई जाएगी। याद रखना, तौहीद खालिस, तो शिर्क मुस्तकिल एक अकीदा है। और इबादत बुतों की हो या किसी और की हो, मेरे अजीजों, इस अकीदे का लाजमी नतीजा है, इस शिर्क का अकीदे का लाजमी नतीजा है कि आदमी मुशरिक पहले बनता है। ये बात ध्यान से सुनना,
کہ اس عقیدے کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی مشرک پہلے بنتا ہے اور شرک والے اعمال بعد میں کرتا ہے. جیسے آدمی اللہ پر ایمان پہلے لاتا ہے، اللہ پر ایمان پہلے لاتا ہے اور اللہ کو پہلے مانتا ہے تو اس کو مومن کہا جاتا ہے، اور نماز روزے حج زکات اس کے بعد کرتا ہے. تو جب اس نے کلمہ پڑھ لیا، ابھی نماز نہیں پڑھی اس نے، ابھی روزے نہیں رکھے اس نے، ابھی حج نہیں کیے اس نے، ابھی زکات اس نے نہیں کیے، لیکن مجرد صرف کلمہ اس نے پڑھا ہے، وہ مسلمان ہو گیا، مسلمان ہو گیا. اسی طرح سے آدمی نے صرف عقیدہ رکھ لیا کہ اللہ کے سوا فلاں بھی دیتے، اللہ کے ساتھ فلاں بھی کرتے، نفع نقصان کے فلاں بھی مالک، بھلے اس نے ابھی مانگا نہیں ہے، ابھی پکارا نہیں ہے، ابھی وہ اعمال وہ طریقہ بندگی جو اللہ کے لیے خاص ہے کسی اور کے لیے اس نے کیا نہیں ہے، لیکن صرف اس نے یہ عقیدہ رکھا ہے، ابھی اس نے کیا نہیں ہے، وہ مشرک ہو جاتا ہے. سمجھ آئی کی بات کی نہیں آئی؟ ہاں، جس طرح کلمہ پڑھ کر کے آدمی فوری طور پر مسلمان ہو جاتا ہے، نماز روزے بعد میں کرتا ہے، میرے بھائیوں اسی طرح صرف عقیدے شرک رکھنے پر آدمی مشرک ہو جاتا ہے، چاہے وہ کرے چاہے. ہاں، یہ نہ سوچنا فلانے کو کبھی میں نے مزار میں جاتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن فلانے صبح شام اٹھتے بیٹھتے یا بہت سے مدد پکار رہے ہیں. یہ عقیدہ پکار بھی نہیں رہے، لیکن صرف یہ عقیدہ رکھا ہوا اس نے کہ غوث پاک بھی ہماری مدد کرتے ہیں، آتے ہیں، جب چاہے بیڑا پار کر دیتے ہیں. یہ عقیدہ رکھنے پر آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ مشرک ہو جاتا ہے. اسی طرح صرف غیر اللہ کو سجدہ کرنا ہی شرک نہیں ہے، سنو، بلکہ کوئی بھی عبادت جو اللہ رب العزت کے لیے مخصوص ہے اسے کسی غیر اللہ کے لیے کیا جائے یا یہ عقیدہ رکھا جائے کہ کرنا جائز ہے تو وہ بندہ بھی کیا ہو، یہ بھی شرک ہو جاتا ہے اور وہ بندہ مشرک ہو جاتا ہے. کیونکہ ساری عبادات کا مستحق صرف اور صرف اللہ عز و جل کی ذات ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رزاق اور قادر ہے، وہی حی القیوم ہے، وہی مارنے والا جلانے والا ہے، اس کے سوا کوئی بھی ان سے بات کا مالک نہیں ہے. اس لیے صرف اسی کی ذات عبادت و بندگی کی مستحق ہے. یہ ہمارا اہل السنہ اہل الحدیث کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے، اہل السنہ والجماعہ والحدیث کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے. اب سنو، اب یہاں سے داستان شروع ہوتی ہے. اتنی بنیادی بات آپ سمجھ گئے، آپ کی سمجھ میں یہ باتیں آ گئی. اب آگے بڑھیے. اب شیطان نے چونکہ انسان کو گمراہ کرنا ہے، وہ یہ ہمیشہ اس کوشش میں ہوتا ہے کہ کس طرح بندے کو گمراہ کیا جائے. اس لیے وہ اللہ کی مخلوق میں، اللہ کی مخلوقات میں لوگوں کو خدائی صفات کا تصور دلاتا ہے. کیسے گمراہ کرے گا؟ وہ آ کے کسی مسلمان سے کہے گا کہ اس گلاس کو سجدہ کرو، ایسے مسلمان سجدہ کر لے گا؟ نہیں کرے گا. ایسے چلو فلانے پیڑ کو سجدہ کرو، کر لے گا؟ نہیں. ہاں، جتنا مضبوط شکار ہوتا ہے اتنے ہی مضبوط شکاری ہتھیار اپناتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ مچھر شکار کرنے کے لیے لوہے کی جالیاں نہیں لگائی جاتی. مچھر شکار کرنے کے لیے مچھردانی کے باریک تاری کافی. میں کہوں کہ مکڑی کے جالے بھی، مکڑی بھی مچھر پھنسانے نہیں بدلتی، تو مکڑی کے جالے ہی کافی ہو جاتے ہیں مچھر کو پھنسانے کے لیے. لیکن ہرن کو شکار کرنے کے لیے مکڑی کے جالے لگاؤ گے بولو یا مچھر دانیاں لگاؤ گے؟ ہرن شکار کرنے کے لیے تمہیں ویسے ہی موٹی موٹی رسیاں ہرن جیسی تگڑی لگانا پڑے گی. تو شیطان کس کو شکار کرنے آ رہا ہے؟ ان اللہ کے بندوں کو جو کلمہ توحید کے اوپر قائم و دائم ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں. شیطان انہیں شکار کرنے کے لیے سادھو سنت کے بھیس میں نہیں آئے گا. شیطان انہیں شکار کرنے کے لیے ننگے بھڑنگے نہیں آئے گا. شیطان شکار کرے گا تو بڑے ہی تقوی، بڑے ہی پرہیزگار، تم سے زیادہ اچھی شکل میں آئے گا. بولو آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تم سے زیادہ اچھی شکل صورت میں آئے گا، تم سے زیادہ بناؤ سنگار کر کے آئے گا تاکہ تم اپنا روپ تمہارے اوپر ڈال سکے. اسی طرح سے وہ جس کی عبادت کروانا چاہ رہا ہے، تم سے جس کی بندگی کروانا چاہ رہا ہے، اس کے بارے میں بھی شیطان بڑا اچھا خاصا تصور لے کر کے تمہارے ذہنوں میں آئے گا. ہے کہ نہیں؟ غور کر رہے ہو میری بات پہ کہ نہیں غور کر رہے ہو؟ غور سے سننا میری بات کو، بڑی اہم ضروری چیز ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں. میرے عزیزوں، اب شیطان جب یہ بات سمجھ لیا آپ نے تو اب یہ بندوں کے پاس آتا ہے
ان کے ذہنوں میں خدائی تصور کسی مخلوق کے بارے میں دلاتا ہے تاکہ لوگ شرک کریں. چنانچہ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے انبیاء اولیاء سنو یہ بہت اونچے مقام پہ ہیں. انبیاء کا مقام بہت اونچا ہے. مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ بے شک مانتے ہو. اولیاء بے شک اللہ کے نیک بندے ہیں سارے. ہر مسلمان مانتا ہے, کون نہیں مانتا؟ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے اولیاء صالحین نیک بندے بہرحال اللہ کے ہاں دوست ہے, مقام ہے, اللہ جانتا ہے. یہ اور بات ہے کہ کون ولی ہے کون نہیں ہے, لیکن ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ جو ولی اللہ ہوتے ہیں وہ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں. لیکن اب کون ہے اس کا فیصلہ اللہ ہی کرے گا, آپ کو نہیں. سمجھ آ رہی ہے کیا؟ اب کہتا جو اولیاء ہوتے ہیں صالحین ہوتے ہیں سنو وہ تمہاری طرح تھوڑی ہوتے ہیں. ابے تم تو ایسے ہی پیشاب کے خانے میں منہ مات کر کے مر جاتے ہو. وہ ایسے نہیں, بڑے پاک باز ہوتے ہیں. وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں. کیوں؟ اگر وہ تمہاری طرح مر گئے تو پھر اللہ کے ولی کیسے ہیں؟ پھر تو تمہیں ان میں فرق کیا رہا؟ اس لیے ان کا مقام بلند ہوتا ہے. تم لوگ اب دیکھیں سب کو تو قرآن و حدیث کی بات تو معلوم نہیں ہے. اب آدمی کہے گا ہاں واقعی ہمارے نبی تو تمام نبیوں میں سب سے اعلیٰ, تمام نبیوں میں سب سے افضل. تو اگر ہم یہ کہتے ہیں مر گئے تو پھر یہ تو ان کی توہین ہے کہ نہیں؟ کیونکہ مرتے تو ہم بھی ہیں, تو ہم نے نبی میں فرق کیا رہا؟ اس لیے یہ عقیدہ رکھو کہ مرتے کیا مرے ہی نہیں ہے, زندہ. اور پھر جو ان کے نقش قدم میں چلتے ہیں, جو نبی کے سلسلے میں, وہ بھی نہیں مرتے ہیں, وہ بھی صالحین ہوتے ہیں, نیک ہوتے ہیں. یعنی مرنے کے بعد وہ زندہ رہتے ہیں اور سب کچھ سمجھتے ہیں, سب کچھ دیکھتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, تعلیم دیتے ہیں, فیض پہنچاتے ہیں اور نفع نقصان کے مالک ہیں. وہ مرنے کے بعد بھی ان کی زندگی بلکہ اور زیادہ ترقی ہو جاتی کیونکہ وصال الہی ہو جاتا ہے. دنیا میں تو جسم رکاوٹ بنی ہوئی ہے اللہ سے ملنے کے لیے, لیکن یہ جسم فنا جب ہو جاتی ہے تب بقا کی زندگی شروع ہوتی ہے کیونکہ وہ اللہ میں مل جاتی ہے. کیونکہ وہ اللہ کیا پہنچ گئے نا. اب یہاں تو دنیا میں تھا جسم کے ساتھ, اب یہ روح کہاں پہنچ گئی؟ اب اللہ کے قرب میں ہے, تب وہاں جو چاہتے ہیں اللہ سے کروا لیتے. اچھا وہ زندہ تھے اور یہ حالت تھا ان کا کہ اشارہ کرتے تھے تو بیٹا پیدا ہو جاتا تھا, زندہ تھے تو یہ کر دیتے تھے. اب تو اللہ کے پاس ہی بیٹھے ہوئے ہیں, اب تو اور قرب حاصل ہو چکا ہے, اس لیے اب جو چاہتے ہیں کرتے ہیں, سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, جہاں چاہتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں. سب کے پیر مریدوں کے گھروں میں بھی آ کے بیٹھتے ہیں, سب کچھ چاہتے ہیں. ہاں اب یہ عقیدہ بیچارے جاہل لوگوں کے دماغ میں آ گیا, نہ قرآن کا پتہ نہ انہیں احادیث کا پتہ. اب جب چند جہلا نے یہ عقیدہ رکھ لیا تو ان میں دو چار بھوکے فقیر مولوی بھی پہنچ گئے. دیکھا یہ تو بستی کی بستی اندھی گونگی بہری ہے, تو کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے. فقیر میں چند سوکھی روٹیاں بھی نصیب نہیں ہوتی ہیں, ابے اپنے اس گرم توے میں اپنی بھی روٹیاں سینک لو, کچھ روزی روٹی کا بندوبست ہو جائے گا. اچھا ہی ہے دو رات اور مار دے, یہ ساحل میں کیوں ڈوب کے مر رہا ہے, بیچ میں ڈوب. تو اب جناب عالی انہوں نے کیا کیا, اب وہ شیطان آیا مولوی صاحب کی شکل میں اور کہا کہ بے شک بالکل آپ لوگ جس عقیدے پہ صحیح ہے, جو اس کے خلاف ہے وہ مسلمان نہیں ہے. خلاص اب وہاں جناب علی اب مردے جب زندہ ہیں تو اب کسی کے قبروں میں ایسیاں لگوا رہا ہے, کسی میں گارڈر. واللہ بتلا اللہ کی قسم جھوٹ بولنے والا ہے کروڑ لاکھ. بامبے کے اندر مچھگاؤں جا کے دیکھو, ادھر پورا علاقہ بامبے کے رہنے والے لوگ جانتے ہوں گے, وہ پورا بوریوں کا, اسماعیلیوں کا, خوجوں کا سب کا محلہ. باقاعدے ان کے پیر باقاعدے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ابے تمہارا باپ رات کو خواب میں آیا تھا, بڑی گرمی اندر پڑ رہی ہے, اے سی لگوا. واللہ بتلا گارڈن پیڑ سوکھ رہے پانی ڈالوا میں, اتنے پیسے اس کے, اے سی کے اتنے پیسے, گارڈن کے اتنے پیسے, جس کو جتنا پیسہ جس کو جتنے ہائی لیول کے کمانے ہیں قبر میں وہ بھی لگواتا. اب جناب علی یہی سب دھندے چل رہے. اب شیطان نے کہا تم بھی لو, اب اسی میں سب سنی بننے والے بھی سب آ گئے. انہوں نے کہا بھی تو بھی گمراہ کرو. اس طرح سے میرے عزیزوں کہتے ہیں کہ جب بارش فلانے محلے میں ہوگی تو نالی تمہارے یہاں ضرور آئے گی, چھینٹیں تو پڑیں گی. ایسی چھینٹیں پڑی, اور چھینٹیں نہیں, یہاں تو پورے کا پورا دنیا ہی غرق کر دیا. بدعقیدہ رافضیوں کی طرف سے یہ پوری بدعقیدگیاں سنیوں میں آ گئی, اور مکمل طور پر وہی عقیدے جو وہ اپنے مولویوں اور اپنے بزرگوں اور اپنے لوگوں کے تعلق سے رکھتے تھے, آج وہی اہل سنت والجماعت کا لیبل لگا کر, انہی شیعوں نے اہل سنت کا لیبل لگا کر کے خود کروانا شروع کر
کیا اور اس کے لیے دلیلیں اور اس کے لیے ثبوت. اب قرآن کریم کے اوپر بھی یہ نالائق مردود لوگ ہاتھ صاف کرنا نہیں بھولتے، بلکہ قرآن کریم کو بھی اپنے خرد برد سے اس کتاب اللہ کو جو الحمدللہ محفوظ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک محفوظ رہے گی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، اس کو بھی چیزوں کی طرح اپنے مطلب اور اپنے معنی کے لیے نکال کر ثابت کرنا شروع کر دیا. اور جو مانے ان کو وہ مسلمان، اور جو ان کے تعویلات باطلہ کو اور ان کے بکواس کو نہ مانے وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، وہ کافر ہے، وہ بدمذہب ہے، بدعقیدہ ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس طرح سے شیطان نے جناب علی اپنا اڈا جمایا اور یہ تمام سب بدعقید کیا وہاں سے شروع ہوئی. اور جب شیطان نے یہ عقیدہ دلوں میں اور جب شیطان یہ عقیدہ دلوں میں بٹھا دیتا ہے تو پھر بعد میں ان کی عبادت کروانا بھی شروع کرتا ہے کہ وہ زندہ ہیں، وہ سب سنتے ہیں. اب تم دور رہو یا نزدیک ہو، ہر جگہ سے ان کو پکارو، وہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں. اب بندہ جب یہ سن لیتا ہے کہ وہ بابا اتنے بڑے پہنچے ہیں، پھر ان سے فریادیں کرتا ہے، ان سے مدد طلب کرتا ہے، اولاد مانگتا ہے، شفاعت بھی مانگتا ہے، دعائیں بھی کرتا ہے، وسیلے بھی طلب کرتا ہے. اور یہ تمام سب بیچارہ اللہ کا یہ بندہ بھولا بھالا حسن نیت اور بڑی ہی عقیدت اور بڑی ہی محبت سے، کیونکہ وہ بیچارہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ ہمارے علماء ہیں، یہ ہمارے بڑے مرشد ہیں، یہ ہمارے صاحب ہیں، وہ غریب مار کھا جاتا تھا. اس طرح سے گمراہ کرتا ہے. لیکن میرے عزیزو غور کریں، اس کے برعکس یہ کب زندہ مان کر کے، سمجھے، زندہ مان کر اور سننے والا عقیدہ رکھ کر کے پوری بدعقیدیاں شروع ہوتی کہ نہیں شروع ہوتی. آپ نے نمبر 1 ان کو زندہ مانا، اور جب زندہ مانا تو کیا کیا؟ سننے کا عقیدہ رکھا. اور جب آپ نے سننے کا عقیدہ رکھا تو خلاص پھر آپ کی فریادیں بھی سن رہے ہیں، جو آپ پیش کر رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، چل بھی رہے ہیں، پھر رہے ہیں، سب کچھ آپ کو ماننا پڑے گا. پھر آپ ان کو پکار رہے ہیں، پھر ان کے لیے نظر و نیاز ہے، پھر ان کے لیے ذبح ہے، پھر ان کو راضی کر رہے ہیں، پھر ان کو خوش کر رہے ہیں. بابا کے پیٹھ پیچھے کر کے بابا کے نہ چلو، الٹے قدم چلو، نہیں تو بابا ناراض ہو جائیں. وہ نومن مٹی کے نیچے بیٹھ کے سو رہا، بڑا ہوا اس کا پیر سب دیکھ رہا ہے کہ نہیں؟ الٹے قدم چلو، بابا ناراض ہو جائے. اس طرح کے عقیدے بتا کر کے اب پورا غرق کر دیتا ہے سر سے لے کر پیر. لیکن اس نے بیج ایک ہی ڈالی، کیا کہ وہ سنتے ہیں، لیکن جھگڑا وہیں سے شروع ہو گیا. وہی بیج سبب بنا ہے ان تمام سب گمراہیوں کا. اگر اس بیج کو کاٹ دو، ختم کر دو، سارا جھگڑا ہی بولو ختم. بالکل شیطان کی طرح. شیطان نے ایک آدمی سے کہا، کسی نے اسے کہا کہ تو جھگڑا کیسے کرواتا ہے؟ کہا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا بالکل. کہا اور تم کو میں دکھاتا ہوں. پھر حلوائی کی دکان پہ گیا، بڑا مشہور حلوائی بیٹھا ہوا تھا، ہے نا. اس نے ایک مٹھائی خریدی تھوڑی سی اور کھا کر کے دیوار پر چھوٹی سی شیرنی لگا دی. اتنے میں جناب عالی مکھی آ کے بیٹھ گئی. جب مکھی بیٹھا دیکھتے ہو تم تماشا، مکھی آ کے بیٹھی تو مکھی کو کھانے کے لیے چھپکلی دوڑی. تو چھپکلی جب اس کے اوپر دوڑی تو وہاں اس کی بلی بیٹھی تھی، اس کی حلوائی کی بلی بیٹھی تھی. جب اس نے چھپکلی دیکھی تو اس کو پکڑنے کے لیے چھپکلی دوڑی. اور بلی موٹی تگڑی حلوائیوں کی ہوتی ہے، وہیں کہیں کتے بھی گھوم رہے تھے. جو دیکھا ہے پلی پلائی بلی یہاں آ رہی ہے، میڈم وہاں بیٹھی ہوئی تھی تو بچی ہوئی تھی، اب کہاں جاؤ گی؟ اب جب اس نے دیکھا دیوار پہ بلی نے جھپٹا مارا تو وہ بڑے دنوں سے تاک میں لگا تھا غریب، ہے نا، وہ بھی جھپٹا مارا اور چپوٹ لیا، اس کو دبا دیا اور دبایا تو اس کو مار دیا. جب اس نے بلی کو مار دیا تو ہوٹل یہ حلوائی والے نے اس کے کتے کو مار دیا. اور جب کتے نے بلی کو مارا اور اس نے کتے کو مارا تو یہ دونوں، جس کا کتا تھا وہ آیا اور جس کی بلی تھی وہ آئی. اب دونوں آپس میں لڑ پڑے. انہوں نے کہا کیسے، کیا تم نے ہمارے کتے کو کیوں مارا؟ کہا اس نے ہماری بلی کو کیوں مارا؟ اور آپس میں فائٹنگ ہوئی، اس نے اس کو قتل کر دیا. کہا یہ دیکھو یہ ہے پورا تماشا، پورے ڈرامے کا نچوڑ یہ ہوتا ہے ہمارے جھگڑے. اس طرح سے شیریں ہم لگاتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے تماشا دیکھتے ہیں کہ اب اس کے اوپر دیکھو کیسے لڑائیاں ہوتی. شیطان نے ایک عقیدہ تمہیں دیا اور وہ عقیدہ یہ کہ مردے سنتے ہیں، مردے زندہ ہیں، سنتے ہیں، خلاص. اس کے بعد وہ خاموش بیٹھ گیا. اب اس کے اوپر عمارتیں تعمیر کرنے والے برے علماء آئے، پیدا کیا اس نے
داڑھی بڑھوائی، چکے بنوائے، لنگے پہنوائے، دوپٹے لگوائے، پگڑیاں لگوائی، کہا خلاص بیٹا اب تم ہمارے شاگرد ہو، اب ان کو ذرا پڑھاؤ۔ ان کو اکثر پڑھانا شروع کیا، یہ بڑے بزرگ تھے، اب کرامتوں کے اوپر کتابیں لکھی جا رہی ہیں، کرامتوں کے اوپر فیچر آ رہے ہیں، اخبارات میں آ رہے ہیں، فلاں بابا ہے، فلاں بزرگ ہے، فلاں شاہ ہے، فلاں تاریخ، کوئی پتہ نہیں، کسی نے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا یہ کون ہے، کیا ہے، کیسے، کیا نہیں۔ استغفر اللہ۔ اس طرح سے میرے عزیزوں لیکن اگر آپ غور کریں ذرا تھا، اس کے برعکس اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ بندہ مر گیا، کوئی بھی، وہ نبی ہو، ولی ہو، پیر ہو، شہید ہو، کوئی بھی بندہ مر گیا، اس کی جان اس کے جسم سے نکل گئی، اس کی روح نکل گئی، اب وہ کچھ نہیں کر سکتا، نہ وہ سن سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے۔ اب یہ عقیدہ رکھنے میں آپ بتائیں کبھی وہ بندہ شرک میں ملوث ہو سکتا ہے؟ چھوٹی سی بات ہے، شرک میں ملوث نہیں ہو سکتا۔ لیکن میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ اللہ ذرا سوچو اور غور کرو کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے موت رکھی کیوں؟ اللہ نے سب کے لیے موت رکھی ہے اپنے سوا، یہ موت کیوں رکھی ہے اللہ تبارک تعالیٰ؟ دنیا میں ایک سے ایک بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، جیالے پیدا ہوئے، آج بھی دنیا نے چاند کے اوپر کمر ڈال دی، مشرق و مغرب دنیا نے ایک کر دی، دعوے خدائی کے بھی کرنے لگے، ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے تھے کہ نہیں پیدا ہوئے تھے؟ بولو، فرعون، شداد، حامان جیسے لوگ بھی، نمرود جیسے لوگ بھی پیدا ہوئے تھے جو اپنا کلمہ پڑھواتے تھے، بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، لیکن اللہ رب العزت نے بڑے بڑے لوگوں کی ناک سے ناکیں پکڑ کر کے ان کو زمین دکھلائی ہے اللہ تعالیٰ نے، کس سے؟ کسی موت سے۔ یہ موت اللہ رب العزت نے رکھی کیوں ہے؟ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ سب کی بے بسی اور سب کی بے کسی دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائے کہ تم یہ روح کے رہنے تک جتنا چاہو بھڑک لو، جتنے چاہو دعوے کر لو، جتنے چاہو دنیا والوں کو ستا لو، جتنا چاہو سخاوت کر لو، جتنا چاہو اپنی بزرگی، اپنی بڑائی، اپنی بزرگی، اپنی بڑائی، اپنی عظمت دنیا کے سامنے ظاہر کر دو، لیکن موت کی جب گھڑی آئے گی تو پھر یہ تمہیں نہیں چھوڑے گی اور تم زمین بوس ہوگے، پھر تم بے حس و حرکت، نہ تم حرکت کر سکتے ہو، نہ چل سکتے ہو، نہ پھر سکتے ہو، نہ دیکھ سکتے ہو، نہ سن سکتے ہو، تمہاری مملکتوں کے لوٹنے والے لوٹتے رہیں گے، تم ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے، ہے کہ نہیں؟ یہ بے بسی اور بے کسی ظاہر ہو جائے، اور یہ موت اسی لیے آئی ہے تاکہ شرک نہ ہو سکے، تاکہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک شریک نہ کیا جا سکے۔ لیکن میرے عزیزوں، یہ عقیدہ رکھنا کہ مردے سنتے ہیں تو یہ سنو، اس سے مدت کی، اس سے یہ عقیدہ رکھے اگر کوئی کہ مردے سنتے ہیں تو جو موت کی تاثیر ہوتی ہے، جو موت کا اثر ہوتا ہے، وہ اس عقیدے سے آٹومیٹک طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ مردے سنتے ہیں خلاص، اب موت کا فائدہ کیا ہے؟ موت کی جو تاثیر ہے، جس کی وجہ سے موت اللہ نے دی ہے تاکہ تم بے کس و مجبور اللہ کے دربار میں آؤ۔ دنیا والوں دیکھ لو، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی ہیں، سید الانبیاء ہیں، عرب والعجم ہیں، اللہ سے ڈائریکٹ ان کا تعلق ہے۔ جبریل امین آتے ہیں، جبریل امین معراج میں لے جاتے ہیں، براق پہ پلک سفر ہو رہا ہے، جنت و جہنم کا سیر ہو رہا ہے، اللہ سے ہم کلامی ہو رہی ہے، نظر اٹھاتے ہیں، زمین پر رہتے ہوئے انگلی سے اشارہ کرتے ہیں، چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، درخت سلام کرنے کے لیے آتے ہیں، پیڑ اور پودے سلام کرتے ہیں، کنکر اور پتھر کلمہ پڑھتے ہیں، جب گائے اور بیل اور بھینس اور اونٹ بکریاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہیں، ریت کے ذرے بھی نبی کو پہچانتے ہیں، سب کائنات اللہ کے نبی کو پہچانتی، اتنے بڑے مالک، اتنے بڑے مقام اور مرتبے کے مالک، لیکن کل نفس ذائقۃ، آج وہی نبی ہیں، آج وہی رسول ہیں، بستر مرگ پر ہیں، چارپائی پر پڑے ہوئے ہیں، صحابہ اختلاف کر رہے ہیں، صحابہ لڑ رہے ہیں، تلواریں نکلنے والی ہیں، سقیفہ بنو ساعدہ کے موقع پر ایک نبی کی لاش رکھی ہوئی ہے، تلوار نکلنے والی ہے کہ خلیفہ کون بنے گا۔ وہ نبی جو ذرا سے مسئلے پر اپنے صحابہ کو تنبیہ کرتا تھا، وہ نبی جو ذرا سی آواز بلندی پر اپنے صحابہ کو نصیحتیں کرتا تھا، آج وہ نبی بستر مرگ پر پڑا ہوا ہے، چارپائی پر لیٹا ہوا ہے، موت نے اسے ایسی گہری نیند میں سلا دیا ہے، روح نکل چکی ہے، وہ نبی بے کس و مجبور اب اپنے بسترے سے اٹھ سکتے ہیں؟ سمجھ آتی نہیں آ رہی؟ اللہ کو یہ بتلانا مقصود ہے کہ تم انہیں اللہ نہ سمجھنا، انہیں معبود نہ سمجھنا،
اعلان بھی کیا تھا کہ جو یہ کہے گا کہ محمد مر چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کی گردن اڑا دیں گے۔ ہمارے نبی موسیٰ کی طرح توریت کے نسخے جس طرح موسیٰ لینے گئے تھے، اسی طرح ہمارے نبی اللہ کے پاس گئے، وہ واپس آئے۔ حضرت ابوبکر آئے، ابوبکر نے خطبہ دیا مسجد نبی کے منبر پر کھڑے ہو کے، اور کیا کہا، یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو تم نے محمد کی پوجا کرتا تھا سن لے کہ محمد مر چکے، قد مات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ مولوی سے کہو ابو بکر کا یہ عقیدہ ہے، آج تم نبی کے بارے میں جو یہ عقیدہ رکھے کہ نبی مر چکے ہیں اسے کافر کہا جاتا ہے، ہمارے ملکوں میں کہتے نہیں کہتے، اور نبی کو زندہ مان کر انہوں نے تو گھوڑے بلی سب کو زندہ سمجھا رکھا، خبروں میں دیا، اور کس کی پوجا کر رہے ہیں، سوچو ذرا، بہانا چاہیے۔ میں نے بتایا شیر نہیں لگا کر یہ شیر کا شکار کرتے قتل کرواتے، تو ایک عقیدہ کر کے انہوں نے سب کو زندہ سمجھایا ہوا ہے، اور سارے شرک کے پورے ڈرامے اسی بنیاد اور عقیدے کے اوپر چلتے ہیں۔ حضرت ابوبکر کیا کہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، فهو حی لا یموت، تو وہ زندہ ہے، اسے موت نہیں۔ یہ عقیدہ کس کا ہے؟ 1,24,000 صحابہ کا۔ عمر کہتے ہیں واللہ، ابو بکر نے آیت کریمہ پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے اور گئے، عیسیٰ آئے گئے، موسیٰ آئے گئے، سب آئے، انبیاء آئے اور گئے، تو کیا بتاؤ اگر افإن مات، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں یا شہید کر دیے جائیں، کیا پھر تم کافر ہو جاؤ گے؟ حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں یہ آیت کریمہ جب میں نے سنی تو مجھے لگا، جبکہ میں اتنا قرآن کا پڑھنے والا، لیکن مجھے ایسا لگا جیسے ابھی اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اللہ، ابو بکر کی عقل اور ابو بکر کی ذہانت، اور ابو بکر جیسا عاشق، ابو بکر جیسا محبت کرنے والا عمر بھی نہیں ہو سکتے، عثمان بھی نہیں ہو سکتے، اور میں کہوں سارے صحابہ بھی مل کر ابو بکر جیسی محبت کرنے والے ہو سکتے۔ اللہ، وہ ابو بکر جس نے جب خبر سنی کہ نبی ہجرت کرنے والے ہیں، تو اس ابو بکر نے صرف اپنا ہی بندوبست نہ کیا بلکہ اپنے نبی کی بھی اونٹنی خرید کر کے اس کی بھی پرورش کرنا شروع کی، اور جس رات نبی نے کہا کہ میں ہجرت کرنے والا ہوں، ابو بکر آنکھوں میں آنسو لے آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی الصحبہ یا رسول اللہ، آپ کے ساتھ میں بھی صبر کرنا چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ دشمن آپ کو کوئی نقصان بھی پہنچا سکے۔ حضرت نبی کی ساتھ فرمایا، ہاں ابو بکر، اللہ نے تمہاری بھی منظوری میرے ساتھ دی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے آسمان سے اپنے نبی کو اطلاع دی کہ اپنے ساتھ ابو بکر کو لے کے چلو۔ کہنے لگے اللہ کے نبی، یہ اونٹنی میں نے اپنے لیے باندھی تھی، یہ دوسری اونٹنی آپ کے لیے میں نے تیار کر کے رکھی۔ اللہ، وہ ابو بکر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں فرمائے کہ دنیا میں اگر میرے نزدیک کوئی سب سے زیادہ محبوب ہے تو عائشہ ہے۔ پوچھا گیا پھر، کہا ابوہا، عائشہ کے باپ ابو بکر۔ ان سے بڑھ کے محبت کرنے والا نبی کا کوئی پیدا ہوا ہے؟ کوئی پیدا ہوگا؟ یہ بڑھی آئی، اس نے کہا اللہ کے نبی آپ زندہ ہیں، بھائی جو والا بند کرو پلیز بند کریں اپنے موبائل۔ وہ ابو بکر کی بڑھی آئی، اس نے کہا اللہ کے نبی آپ زندہ ہیں، زکات اور صدقات ہم آپ کو دے رہے ہیں، آپ کی خدمت میں لاتے ہیں، میرے مرنے کے بعد، آپ کے مرنے کے بعد ہم یہ زکات کس کو دیں گے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر میں نہ رہا تو میرے بعد ابو بکر کو لا کے دینا۔ اللہ، خلافت کا اشارہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں فرما دیا تھا، پھر بھی اختلاف ہوا صحابہ کا۔ نبی مر چکے ہیں، بسترے پر پڑے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لاشیں مبارک رکھی ہوئی، اور صحابہ اختلاف کر رہے ہیں خلیفہ کون ہوگا، خلیفہ کون ہوگا۔ مہاجرین کہہ رہے ہم میں خلیفہ ہوگا، انصاری صحابہ کہہ رہے ہم میں خلیفہ ہوگا۔ اللہ اکبر، ابو بکر سے کہا میں نے اللہ کے حبیب سے سنا ہے کہ الائمۃ من القریش، مسلمانوں کا جو خلیفہ ہوگا وہ قریشی خاندان کا ہوگا۔ عمر تڑپ گئے اور فوراً ابو بکر کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا میں آپ کی خلافت پر بیعت کرتا ہوں، آؤ سب بیعت۔ اس وقت خلافت اختلاف اللہ کے نبی اٹھ کے بتا دیتے، کیا اللہ کے نبی نے یہ جھگڑے نہیں سنے تھے؟ بولو
رکھیے, اپنے بیوی کو تو کم از کم منع کرنا چاہیے تھا. بولو, جنگ جمل ہوا تھا, جنگ جمل میں حضرت عائشہ اونٹ کے اوپر بیٹھ کر کمان کر رہی ہے فوجیوں کی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے. نہیں سنے ہوا کیا یہ پتا ہے تاریخ کا ایک تاریخ اور سیاہ باب بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہتی بیوی اونٹنی پہ بیٹھ کر حضرت علی کے خلاف جنگ کرنے کے لیے جا رہی ہے. اللہ کے نبی سنتے ہوئے جانتے ہوئے مدینے میں رہتے ہوئے حضرت نے اپنی بیوی کو منع نہیں کیا. ان کو خوابوں میں خوب آ کر کے بتاتے ہیں, اپنے گھر والوں کو نہیں بتاتے. نواسے شہید ہو گئے, اللہ کے نبی کو نہیں مانتا. کیا کہیں میرے عزیزوں, یہ عقیدہ بدعقیدگی کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ آدمی کو یہ ذہن میں ڈال دیا گیا یہ زندہ ہے, اب سب کچھ شروعات وہیں سے ہوتی ہے. اب میرے عزیزوں, اللہ تبارک تعالیٰ انبیاء کو, اولیاء کو, سب کو موت اسی لیے دیتا ہے تاکہ شرک دنیا سے مٹ جائے, شرک دنیا سے مٹ جائے. لیکن شیاطین انہیں زندہ کر کے شرک کو پھیلاتے ہیں. تو جو لوگ شرک کو پھیلاتے ہیں, جو زندہ مانتے ہیں, یوں سمجھ لو کہ یہ لوگ شیطان کے غلام ہیں, اور جو لوگ مردہ مانتے ہیں, اللہ کی عبادت و بندگی کرتے ہیں اور شرک کو مٹاتے ہیں, وہ اللہ کو کرتے ہیں, وہ اس عقیدے کا دفاع کرتے ہیں. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر ان کی تردید فرمائی. کہیں اللہ فرماتا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ, اللہ کے بندو یہ زندے یہ مردے برابر ہو سکتے, یہ زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے. ان اللہ یسمع من یشاء, اللہ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے, اللہ جس کو چاہتا ہے. وما انت بمسمع من فی القبور, لیکن اے نبی آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے, آپ جس کو چاہے سنانا آپ نہیں سنا سکتے. کہیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والذین یدعون من دون اللہ, جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں, لا یخلقون, وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے, وہم یخلقون, بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے. غوث پاک کوئی پیدا کر سکتے؟ بتاؤ دادا کا ہیلوری کچھ باغ بنا سکتے ہیں؟ بندر یزودران گلبرگہ والا کر سکتے ہیں؟ سلطان الہند خطاب ملا ہوا, کیا ملا ہوا؟ خواجہ غریب النواز, اور غریب ہی پٹ رہے ہیں ہندوستان. وہ غریبوں کو نوازنے والا سلطان الہند کیا کر رہا بھائی؟ یہ پٹ رہے ہیں, جلائے جا رہے ہیں, مارے جا رہے ہیں, کاٹے جا رہے ہیں. یہ کفار سروں پر دندناتے پھر رہے ہیں, ترشول اور تلواریں بانٹ رہے ہیں, اور سلطان الہند سوئے مستی کی چادر اوڑھے ہوئے. یہ سمجھ نہیں آئی مجھے, یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. بغداد کا گنبد ٹوٹ گیا. بغداد کا گنبد پتا ہے تمہیں, اخبار میں تصویر دیکھی ہے, شیخ عبد القادر جیلانی کا مقبرے کا گنبد ٹوٹ کے ڈہ گیا. بمباری ہوئی امریکہ کی, اپنا گنبد نہ بچا سکے, لیکن ہمارے ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیشوں کے گھر بچانے کے لیے ضرور آتے ہیں وہاں سے. یہ لوگوں کو مت ماری گئی ہے, ان کی سمجھ میں بھی یہ بات نہیں آتی ہے. غور کرو ذرا, سوچو تو صحیح, جو اپنا نہ بچا سکے وہ تمہیں کیا دے سکتا. استغفر اللہ. میرے عزیزوں, اللہ فرماتا ہے وہم یخلقون, وہ تو پیدا کیے گئے ہیں. اگر ان کے پاس اتنی شکتی ہوتی اور اتنی شکتیشالی ہوتے تو پیدا ہی نہ ہوتے, کہیں آسمان سے اڑ کے آئے اپستھت ہو جاتے. اللہ فرماتا ہے اموات غیر احیاء, لاشیں ہیں, لاشیں, ان میں زندگی کی رمق نہیں ہے, زندگی نہیں ہے. وما یشعرون ایان یبعثون, انہیں تو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ کب اللہ کا حکم آئے گا اور اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے. ان کو تو اس کا بھی علم نہیں. یہ قرآن بول رہا ہے. کون بول رہا ہے؟ یہ قرآن کی زبان ہے. بولو قرآن کی زبان سچی یا شیطانوں کی زبان سچی؟ قرآن کی زبان سچی, اللہ کی زبان سچی. اللہ کہیں فرماتا ہے ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه. وہ لوگوں ذرا بھلا بتاؤ, اس آدمی سے بڑا گمراہ اور کون ہو سکتا ہے جو ان لوگوں کو پکارتا ہے اللہ کے سوا, جو اس کی پکار کا جواب ہی نہیں دے سکتے الى یوم القیامت, قیامت تک. وهم عن دعائهم غافلون. کوئی کہہ سکتا ہے کہ چلو جواب نہیں دے سکتے تو کیا ہوا, سن تو رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے وہم عن دعائهم غافلون, ارے وہ تو ان کی
کہ یہ کافروں کے لیے آیت ہے، کافروں کے لیے ہے، یہ ہم دیوی دیوتا تھوڑی پوچھتے ہیں، دیوی دیوتا اینٹ پتھر سے کوئی محبت کرتا ہے؟ سنو اللہ فرماتا ہے وَإِذَا حُشِرَ النَّاسَ، اور جب لوگوں کو اللہ جمع فرمائے گا كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، وہ جن کو یہ پکارتے ہیں وہ ان کے دوست دشمن بن جائیں گے. کون بن جائیں گے؟ دشمن پتھر بنتا ہے، اینٹ بنتے ہیں دشمن، لکڑ دشمن پتھر بنتا ہے، اینٹ بنتے ہیں دشمن، لکڑ بنتے ہیں دشمن، انسان دشمن بنتے ہیں. جن کو تم دوست سمجھتے تھے وہی تمہارے کیا ہو جائیں گے؟ دشمن ہو جائیں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور اللہ کہے گا یہ تمہارے پجاری ہیں. اللہ وہ کہیں گے اللہ میں تو جانتا ہی نہیں کس کی پوجا کرتے، انکار کریں گے کہ ہماری پوجا نہیں کرتا. اللہ کے نبی ہوں گے، بڑے بڑے اولیاء ہوں گے، صالحین ہوں گے. اللہ تعالیٰ کس طرح سے میرے عزیزوں مردوں کو پکارنے والوں کی تردید فرماتا ہے اور ان کی عاجزی اور بے بسی کو کھول کھول کر کے بیان فرماتا ہے. اور مقصد صرف یہ ہے تاکہ شرک کی کمر توڑ دی جائے اور لوگوں کو یہ بتلا دیا جائے کہ اے لوگوں ذرا غور تو کرو کہ وہ تمہارے سامنے مرے، وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہارے ہی سامنے مرے. تم نے ان کو نہلایا، ان کی پنڈلیاں آپس میں رگڑ کھائیں، تم نے ان کو نہلایا، انہیں ننگا کیا کہ نہیں کیا؟ ان کے پوتڑے دھوئے، ان کی شرمگاہیں چھوئیں، ان کو اٹھا کے بٹھایا، پیٹ دبایا، پیشاب پیخانے تم نے نکالے، ان کو تم نے کفن پہنائی. اور ایسے لوگ بڑے بڑے جب مرتے ہیں نا تو 3-3 4 دن کے بعد ہی دفن ہوتے ہیں. یہ بھی سن لو، فوراً ہی دفن ہوتے ہیں. جن کے مریض زیادہ ہوتے ہیں، مریض آ رہے ہیں نا، اعلان ہوتا ہے ٹیلی ویژن میں، ریڈیو میں، فلانے بابا کے وفات ہو گئی. باقاعدہ بانس اور پھٹیاں لگائی جاتی ہیں، لائن لگائی جاتی ہے زیارت کرنے، 3-3 4 دن تک پڑے. اب بتاؤ اذان کی آواز نہیں سنتے بابا؟ کیوں نہیں جاتے نماز؟ بولو نہیں سنتے تھے وہ کہ جاتے ہیں نماز پڑھنے؟ پوچھو یہ سننے کا کیا مطلب ہے؟ سننے کا ہی مطلب ہے کہ تمہاری درخواستیں سنتے ہیں، بیٹے بیٹے کی بس، اور کچھ نہیں سنتے. وہ اذان کی آواز نہیں سنتے. جب قبر میں باہر تھے 2-3 دن تک پڑے تھے، اذان ہوتی تھی تو اٹھ کے نماز پڑھنے کیوں نہیں جاتے تھے؟ کیا اذان کی آواز نہیں سنتے تھے؟ یہ تمہاری ہماری آوازیں سنتے ہیں. استغفر اللہ. سنو، ہم نے انہیں پہنایا، کفن پہنایا، ان کو کندھے پہ لادا. کندھے پہ لاد کر کہاں گئے؟ قبرستان گئے، قبر کھودی، قبر کھود کر جنازے کی نماز پڑھائی. پڑھنے کے بعد ان کو دفنایا. وہ خود سے قبر میں کیوں نہیں چلے گئے؟ پھر نوبر مٹی ڈالی گئی. بھلا بتاؤ جو خود مر گئے میرے عزیزوں، وہ خود جو مر جائے وہ کسی کو کیا بچا سکتا؟ ڈوبنے والا کسی کا سہارا نہیں بن سکتا ہے. جو خود نہ بچ سکے وہ کسی کو کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ وہ تو اب سننے بولنے سے نہیں آتے ہیں، وہ تمہیں کیا سہارا دے سکتے ہیں؟ اب انہیں پکارنا، انہیں مشکل کشا سمجھنا، انہیں حاجت روا سمجھنا، یہ سب کیا ہے؟ بدعقیدگی نہیں، حماقت نہیں، حماقت اور بیوقوفی نہیں تو اور کیا ہے؟ بلکہ میں بتاؤں پکارنے اور سہارا بنانے کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو کون سی ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، جس کو موت آ سکتی نہیں آ سکتی، جو دور و نزدیک سب کی سننے والا وہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین. وہ زندہ ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ وہ زندہ ہے، وہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. عقیدہ درست کر کے اسی کو پکارو. فادعوہ مخلصین لہ الدین. تو اے لوگوں اپنے عقیدے درست کر کے صرف اسی زندہ کو پکارو، مردوں کو. ایک جگہ اور اللہ فرماتا ہے کیا؟ وتوکل علی الحی الذی لا یموت. بھروسہ بھی کرنا ہے تو اسی زندے پر کرو. اپنے یہاں پر اپنی صفت کیا وہ بیان کرتا ہے؟ زندہ زندہ زندہ. کیوں؟ تاکہ تمہیں شیطان بھلا نہ سکے، تمہیں شیطان بھلا نہ سکے. وہ تو مر چکے ہیں، سب مر چکے ہیں نا، میں زندہ ہوں، ہمیشہ سے زندہ ہوں. اس لیے وہ کہہ رہا ہے وتوکل علی الحی الذی لا یموت. اس زندے پر بھروسہ کرو جسے کبھی موت. دوستو شرک کروانے کے لیے شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ نبیوں ولیوں کو مردہ نہ ہونے دے بلکہ ان کو زندہ ثابت کرے. اس لیے کبھی وہ کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا یموتون. لوگوں سنو، اولیاء اللہ مرتے ہی نہیں. کبھی یہ کہتا ہے کہ مرتے نہیں بلکہ کیا کرتے ہیں؟ دنیا سے پردہ فرما گئے. ہاں آپ کبھی مردہ نہیں دیکھو کہ مر گئے، دنیا سے پردہ فرما گئے، فلاں کا وصال ہو گیا،
وصال کیا ہے معلوم؟ وصل کے معنی ملنا. وصال ان کا ایک عقیدہ ہے کہ روح جسم سے نکل جائے تو اللہ سے مل جائے. استغفر اللہ. کبھی کہتا ہے کہ بزرگ لوگ مرنے کے بعد بھی اپنی قبروں میں دنیا کی طرح زندہ ہوتے ہیں اور وہ سب کچھ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. کبھی شیطان کہتا ہے کہ مردے سارے ہی سنتے ہیں، اور جب سارے ہی سنتے ہیں تو پھر انبیاء اور اولیاء بدل کے اولا سنتے ہیں. سب مردے سنتے ہیں، اور جب وہ سنتے ہیں تو ان کو پکارنے میں کیا حرج ہے؟ جو سن رہا ہو اسے پکارنے میں کیا حرج ہے؟ ان کو تو دنیا میں اللہ کا قرب حاصل تھا، اور مرنے کے بعد تو اور قرب حاصل ہو جاتا ہے، اس لیے ان کی طاقت میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے. ہاں وہاں جا کے ڈائریکٹ چارج ہوتا ہے نا. دنیا میں اتنا لمبا فاصلہ چارجنگ کا ہے، وہاں تو ڈائریکٹ چارج ہوتا ہے، اس لیے اضافہ ہو جاتا ہے. اب وہ کام جو دنیا میں نہیں کر سکتے تھے اب وہاں کر لیتے ہیں. اللہ سے بھی بذریعہ سفارش وہی کروا بھی لیتے ہیں اور بہت کچھ کروا سکتے ہیں. اس لیے ان کو پکارو، ان کے نام کی نظرونیاں چڑھاؤ، ان کے بکرے ان کو سب کچھ علاوہ. اب آؤ، آپ سوچتے ہوں گے تو پھر اس میں اتنے سارے چیزوں میں حق بات کیا ہے، تاکہ وہ آپ کو معلوم ہو جائے تو بات ختم کر دی جائے، ہے کہ نہیں؟ سنو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر یہ بیان فرما دیا کہ مردے سن نہیں سکتے. یہ بات سنو، اور میں چند شکوک اور ڈاؤٹس بھی ابھی آپ کو واضح کراؤں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے آپ کو تاکہ گمراہ نہ کیا جائے وہ واقعات، وہ کہانیاں یا قرآنی یا حدیث کے دلائل میں بھی بتا رہا ہوں، ہے نا، تاکہ اچھی طرح سے آپ اس کو سمجھ لیں. لیکن یہ بات آپ ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں کہ مردے سن نہیں سکتے. پھر قرآن کے ذریعے ہی ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اس عام قانون الہی میں کچھ استثنائی علیحدہ چیزیں کچھ موجود ہیں. قرآن بھی کے ذریعے سے ہم کو یہ معلوم ہوا کہ مردے نہیں سن سکتے، لیکن پھر اسی قرآن کے ذریعے سے ہم کو یہ بھی معلوم ہوا کہ کچھ استثناء موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان اللہ یسمع من یشاء. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ مردوں کو تم سنانا چاہو تو سنا نہیں سکتے، لیکن اللہ ان اللہ یسمع، اللہ جس کو چاہے بولو. اب دو باتیں ہو گئی نا. ایک طرف تو یہ ہے کہ مردے نہیں سن سکتے، نہ تم سنا سکتے، لیکن دوسری طرف یہ ہے وہی قرآن یہ کہہ رہا اللہ جس کو چاہے سنا سکتا ہے. اللہ مجبور نہیں، اللہ چاہے تو سنا سکتا ہے. تو اب سنو، اب قول فیصل کیا ہے؟ بالکل کلیئر کٹ، صاف اور واضح بات کیا ہے؟ واضح اور صاف بات دو کو عقیدہ یہ ہے کہ اگر آپ مردوں کے سننے کا بالکل انکار کرتے ہیں تو بھی غلط ہے. مردوں کے سننے کا مکمل انکار کرتے ہیں کہ کوئی مردہ نہیں سن سکتا، یہ بھی غلط ہے. یہ غلط ہے. سنو، کیونکہ اللہ جسے چاہے، اللہ نے خود فرمایا میں جسے چاہوں سنا سکتا ہوں. یہ عقیدہ رکھنا کہ بالکل مردہ کو سن ہی نہیں سکتا، یہ غلط ہے. اللہ جس کو چاہے سنا سکتا ہے. اور اگر آپ مطلق مانتے ہیں کہ نہیں مردے سنتے ہیں اور سارے مردے سنتے ہیں تو بھی یہ غلط ہے. تو بھی یہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نہیں سنا سکتے. پھر آپ کس بیس پہ کہہ رہے ہیں سارے مردے سنتے ہیں؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی بات؟ پھر کہوں میں سمجھانے کے لیے تاریخ خلط ملت نہ ہو کہ ربانی صاحب تو پوری تقریر میں کہہ سنتے ہی نہیں اور پھر وہ لوگ آخر میں کہہ رہے ہیں کہ سنتے نہیں. ہم خلط ملت نہ ہو. پھر ایک دفعہ میں دوہرا دیتا ہوں تاکہ بات اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جائے. بالکل میں نچوڑ لپے لباب بیان کر رہا ہوں نا، اس لیے یہ بات ذرا بیٹھانا ذرا مشکل لگ رہا ہے، مجھے پتا ہے. اگر آپ مکمل طور پر مردوں کے سننے کا انکار کریں کہ کوئی بھی مردہ نہیں سن سکتا تو کیا ہے؟ غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ جسے چاہے سنا سکتا ہے. تو ہم یہ عقیدہ کیوں رکھیں کہ کوئی بھی نہیں؟ ہم یہ کہیں گے اللہ جسے چاہے، لیکن قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ کوئی سن، لیکن اللہ جسے چاہے سنا سکتا. تو اگر آپ مکمل یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مردے نہیں سن سکتے تو بھی غلط ہے، اور اگر آپ مکمل یہ عقیدہ رکھیں کہ نہیں ہر مردے سنتے ہیں تو بھی کیوں؟ اس لیے کہ جس کو آپ سنانا چاہتے ہیں آپ سنا سکتے نہیں سنا سکتے. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو سنا تو سکتا ہے مگر سنایا کبھی نہیں. سنیں، اللہ تعالیٰ مردوں کو سنا تو سکتا ہے لیکن ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ اس نے کبھی
سنایا ہو تو اس کی یہ بات بھی غلط ہے، اس کی یہ بات بھی غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میدان بدر ہے، میدان بدر ہے، اور میدان بدر میں جتنے بھی کفار مرے تھے اللہ کے نبی نے گڈھا کھدوایا، اور گڈھا کھدوا کر اس میں تمام لاشوں کو دفن کروایا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹ کر زجر و توبیخ اور تنبیہ کی، اور ان کو ڈانٹا اور کہا اب تمہیں پتہ چلا ہے کہ جس دعوت کی طرف میں تمہیں بلا رہا تھا، جس دین کی طرف، وہ کتنا سچا ہے، اب تمہیں پتہ چلا ہے کتنی سچی دعوت ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول کیا یہ آپ کی بات سنتے ہیں؟ گڈھے کے پاس کھڑے ہو کر کے ایک مردہ لاشوں کو آپ مخاطب کر کے کہتے ہو کیا یہ آپ کی بات سنتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس وقت تم سے بھی زیادہ میری باتوں کو سن رہے ہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ اس وقت تم جتنی آوازیں سن رہے ہیں میری، اس سے بھی زیادہ ہے یہ میری آوازوں کو سن رہے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان مرے ہوئے کافروں کو کیا ہوا؟ سنایا۔ کس نے سنایا؟ اللہ۔ جو اللہ یہ کہتا ہے تم نہیں سنا سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے اس نے سنایا۔ مرے ہوئے عتبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، ابو جہل بھی ہے، بڑے بڑے کفار ہیں، لیکن سب کیا ہے؟ سن رہے ہیں۔ سنایا اللہ تعالیٰ نے، کیوں سنایا؟ سنو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ مردوں کو قم کہتے تھے، قم، مردہ مرا پڑا ہوا ہے، کہتے قم، کھڑا ہو جا، مردہ کھڑا ہو جاتا تھا، کہتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو وہ مردہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ تو وہ مردے یہ حکم سن کر ہی تو کھڑے ہوتے تھے، تو حکم دینا عیسیٰ علیہ السلام کا کام تھا، اور اس کو سنوانا کس کا کام تھا؟ وہ زندہ کر کے کھڑا کرتے تھا۔ حالانکہ میرے بھائیوں یہ جتنے بھی واقعات ہیں جو میں بتا رہا ہوں، بدر کے ہوں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب کیا ہیں؟ معجزے۔ کیا ہیں یہ؟ معجزہ، جو نبی کا خاصہ صرف نبیوں کے لیے خاص ہیں، مگر بھلے یہ معجزہ ہیں، انکار تو نہیں کیے جا سکتے نا، یہ تو ثابت ہے، صحیح بات ہے، کل کے اوپر تو ہمارا ایمان ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جب اللہ چاہتا ہے تو مردے سن لیتے ہیں، لیکن عام قاعدہ کیا ہے کہ مردے سن نہیں سکتے۔ عام قاعدہ یہ ہے کہ مردے سن، لیکن جب اللہ چاہتا ہے اور جو دلائل سے ثابت ہے ہم اس کو مانتے ہیں۔ اب تم کہو جی ہمارے بھی سنتے ہیں، تو تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ کیا دلیل ہے؟ یہ تو اللہ رسول کی دلیل ہے اس لیے ہم مانتے ہیں، پیغمبروں کی دلیل ہے اس لیے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اب آؤ میں ذرا سا آگے بڑھوں۔ اس تعلق سے 4 بڑے ہی مضبوط اور قوی دلیلیں ہیں، شبہات ہیں، جو آپ کے اوپر پیش کیے جائیں گے، اور آپ سے کہا جائے گا کہ دیکھو یہ دلیل ہے، اس دلیل سے حدیث کی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ سنو یہ دلیل ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ سنو یہ دلیل ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ تم کیسے کہتے ہو کہ مردے نہیں سنتے؟ آئیے 4 بڑی بڑی دلیلیں ہیں، بس اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں۔ یہ بات سنو، میں کنفرم بالکل نچوڑ کھنگال کے لایا ہوں سمندر سے، کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ 4 بڑے بڑے، ان کا میں جواب دے دوں، بات ختم کروں، سمجھ آ رہی؟ ٹھیک ہے، سنو۔ نمبر 1 نبی علیہ السلام پر درود السلام بھیجنا، ایک دلیل یہ ہے۔ نمبر 2 یہ بدر والا واقعہ۔ نمبر 3 مردے کا تدفین کے بعد واپس جانے والوں کے قدموں کی آہٹوں کو سننا۔ یہ صحیح بخاری کی بات ہے، صحیح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا کہ جب دفن کرنے کے بعد مردے کو واپس اس کے گھر والے جانتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آہٹوں کو سنتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، کوئی جھٹلا سکتا ہے بھائی جناب؟ ہم بھی نہیں جھٹلا سکتے بھائی، لیکن سنو، صبر کرو، یہ شبہات ہیں، دلیلیں ہیں۔ نمبر 4 قبرستان میں جا کر مسلمان کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، یا السلام علیکم دار قوم مومنین، کہتے ہیں۔ اگر سنتے نہیں ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں، یہ بھی دلیل ہے۔ اب کہتے ہیں ان باتوں میں مردوں کے سننے کا احتمال موجود ہے۔ آئیے میرے عزیزوں میں ان شبہات کو آپ کی خدمت میں رکھوں۔ نمبر 1 بدر کا واقعہ، یہ واقعہ تمام صحیح کتابوں کے اندر موجود ہے، بخاری میں بھی، مسلم میں، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، تمام صحیح کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس سلسلے میں ہم صرف بخاری سے 3 روایات پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1 ایک حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر ہے، دوسرے کے راوی قتادہ ہے، تیسرے کے راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 1 عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اطلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی
खलील, अल्लाह के नबी वो गड्ढे वालों के ऊपर गए जहां पे मुर्दों को डाला था, उतबा शैबा अबू जहल जो मरे थे उनको वहां दफन किया था। गए तो आपने फरमाया वजदतुम मा वअदा रब्बुकुम हक़्क़ा, अल्लाह ने जो तुमसे वादा किया था क्या तुमने अपने उसको हक पाया? फकील लहू, तो वही अभी मैंने बताया सहाबा ने कहा कि अल्लाह के नबी अतदउ मुआतब, क्या मुर्दों को मुखातब कर रहे हैं? क़ाल मा अंतुम बिअस्मा मिनहुम वलाकिन ला युजीबून, तुम इनसे ज्यादा मेरी बातों को नहीं सुनते जितना कि ये सुन रहे हैं। एक रिवायत सही बुखारी की है। नंबर 2, दूसरी रिवायत हजरत अनस कहते हैं, अबू तलहा अंसारी से यही रिवायत पेश करके कहते हैं, यही रिवायत जो अभी हमने आपको अब्दुल्लाह इब्न उमर के हवाले से पढ़ी है ना, यही रिवायत सेम हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हुए कहते हैं कि कतादा ने कहा ये रिवायत बयान करने के बाद में कि अहयाहुमुल्लाहु हत्ता अस्मअहुम क़ौलहु तौबीखन व तस्गीरन व निक़बतन व हसरतन व नदमन, कि कतादा कहते हैं कि उस वक्त जब नबी ने उनको मुखातब किया तो अल्लाह ने उस वक्त उन मुर्दों को जिला दिया, अल्लाह ने उन मुर्दों को जिला दिया था, उनको ज़ज्र व तौबीख करने, जलील करने, बदला लेने, अफसोस दिलाने, शर्मिंदा करने के लिए, ताकि वो नबी की बातों पर शर्मिंदा हो। नबी तो दावत दे रहे थे, उन्होंने कबूल नहीं किया, आखिर आज जलील होकर मरे हुए गड्ढों में पड़े हुए। तो अल्लाह ने उस वक्त हजरत कतादा कहते हैं जिंदा कर दिया था। नंबर 3, यही रिवायत हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सामने आई, अब्दुल्लाह इब्न उमर की यही रिवायत। तो हजरत आयशा सिद्दीका ने क्या फरमाया? उन्होंने कहा कि अब्दुल्लाह को भूल हो गई है, अब्दुल्लाह नबी की बात को समझ नहीं सके, फहम में या उनके इज्तिहाद में गलती हुई है। वो जो कहते हैं कि वो जिंदा थे इसलिए नबी ने मुखातब किया, उनको समझ नहीं आई। हजरत आयशा कहती हैं अब्दुल्ला भूल गए। खुद इस वाक़े के मुतालिक फरमाती हैं कि इन्नमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहुम ला यअलमून अलआन अन्नमा कुन्तु अक़ूलु लहुम हक़, कि हजरत आयशा कहती हैं कि नबी का मकसद ये नहीं था ये कि वो जिंदा है, जिंदा उनका कुछ नहीं, नबी का जो कहने का मकसद था वो ये था ताकि उनको याद दिलाए कि तुम ही लोग थे जो मेरी दावत का इनकार करते थे, आज तुम्हें पता चला कि मैं हक कहता था, एक दिन तुमको जलील होना है। वक़द क़ाल ताला, अब हज़रत आयशा कह रही है वो सुन नहीं रहे थे, नबी ने ऐसे ही कहा। क्यों? अल्लाह ताला ने फरमाया है इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ए नबी आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। 3 सहाबा हैं, सहाबियां हैं और 3 कौल। अब इस मौजू पर ये सही बुखारी की इन तीनों रिवायतों का निचोड़ नतीजा मैं आपको बतलाऊं। नंबर 1 अब्दुल्लाह इब्न उमर ये सिवाय मुर्दों के सुनने के कायल थे कि मुर्दे सुनते, और उनकी दलील यही बदर वाली रिवायत थी। भले उन्होंने भी अपनी जुबान से ये अल्फाज नहीं कहे कि मुर्दे सुनते हैं, लेकिन उनका ये अमल था, उन्होंने ये नहीं कहा मुर्दे सुनते हैं, लेकिन उनके एक अमल से अब्दुल्लाह इब्न उमर के लोगों ने कहा वो ये समझते थे कि मुर्दे सुनते। उनका अमल क्या था कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के बाहर खड़े होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, हज़रत अबू बकर पर और उमर पर सलाम कहते थे, जिससे मालूम होता है कि वो ये अकीदा रखते थे कि मुर्दे सुनते हैं। हालांकि उन्होंने कभी अपनी जुबान से ये बात नहीं कही। नंबर 2, भले हज़रत अब्दुल्लाह सिवाय मौता के कायल थे, लेकिन वो इस बात के भी कायल थे कि वो जवाब नहीं दे सकते, वो जवाब नहीं दे सकते। उनके नजदीक ये सलाम दुआ ही नहीं था, ये सलाम दुआ नहीं, ये सलाम तहिय्या था। नंबर 3, कतादा इस वाक़े को नबी का मौजज़ा समझते थे और उस वक्त अल्लाह ने रूहें लौटा दी ताकि वो अल्फाज सुन लें, या अल्लाह ने बराह रास्त उन रूहों तक अल्लाह के नबी के इन अल्फाज को पहुंचा दिया। नंबर 4, हजरत आयशा सिवाय मौता यानी मुर्दों के सुनने की इस हद तक इनकारी थी कि मुर्दे नहीं सुनते हैं, वो इनकार करती थी कि उन्होंने अब्दुल्लाह इब्न उमर के समझ का जो बदर के ताल्लुक से उन्होंने जो बात समझी थी कि मुर्दे सुन सकते हैं, उसका भी रद्द किया। और हज़रत आयशा ने भी कहा कि नबी का मौजज़ा था, उनके ख्याल में इन मुर्दों को सुना देना ये अल्लाह ही का काम था, अल्लाह के सिवा नबी भी मुर्दों को नहीं सुना सकते। और इसमें कोई शक नहीं कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इज्तिहाद अब्दुल्लाह इब्न उमर के मुकाबले में बहुत बुलंद था। गोया मेरे अजीजों हजरत आयशा के इज्तिहाद के मुताबिक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो ये कलिमात कहे थे उन बदर वालों से
مر گیا. اب اس کی لاش باپ کے سامنے لائی گئی تو باپ کے سامنے آنے پر بے اختیار باپ کے منہ سے یہ نکل جاتا ہے کہ میں نے تجھے کہا تھا کہ دریا میں مت جانا, آخر ڈوب کے مرا نا. جیسے باپ اپنے بیٹے پر غصے میں یہ بات کہتا ہے, ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے مرنے کے بعد یہ بات کہی تھی. گویا زجر و توبیخ کے طور پر نبی نے کہی اور اعجاز کے طور پر اللہ نے یہ کلمات بدر کے مرنے والوں پر جو کفار تھے ان کے کانوں تک پہنچا دی اللہ تبارک تعالیٰ. یہ ایک سوال تھا بدر کے تعلق سے کہ وہ سنایا سنے اور اس طرح سے اس کا جواب ختم ہوا. نمبر ایک, یہاں پر ایک بات اور آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے, اگر آپ زحمت نہ کریں تو اس جواب پر ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں, بڑی عجیب و غریب بات ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ نے بدر والے سنے تھے اس لیے سنانا کوئی حرج نہیں ہے, ہمارے سارے مردے سنتے ہیں, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا انہوں نے سنا تو ہمارے مردے کیوں نہیں سنتے ہیں؟ تو ذرا ان سے یہ کہیے, ان سے ایک بات سنا, ان سے ایک بات کہیے کہ میرے بھائیوں حیرت ہے کہ آپ لوگ کافروں کی جو جنگ بدر میں مرے تھے کون تھے؟ وہ جو جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کیا تھا وہ کون تھے؟ کافر تھے. کافروں کے سننے سے آپ دلیل پکڑ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا, اور جبکہ ان کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ ما انتم باسماء ما اقول منه, کہ جتنا یہ سن رہے ہیں اتنا تم اس وقت نہیں سن رہے ہو. تو مردوں کی زندگی کے ثبوت میں جو لوگ ایسی مردہ باتیں کرتے ہیں ان کو خود یوں سمجھنا چاہیے کہ میرے عزیزوں ان سے کہیے کہ پھر اگر تم یہ کہتے ہو کہ وہ زندہ تھے اللہ کے نبی جنہیں سنا رہے تھے, تو ذرا یہ بتلاؤ کہ پھر شہید ولی نبی تم کہتے ہو یہ زندہ ہے, تو ان کے زندہ ہونے میں اور پھر ان کے زندہ رہنے میں کیا فرق ہے؟ اگر تم کہتے ہو نبی زندہ ہیں, شہید زندہ ہیں, فلاں زندہ ہیں, اور تم یہ بھی کہتے ہو کہ عتبہ بھی زندہ ہے, شیبہ بھی زندہ ہے, ابو جہل بھی زندہ ہے, تو پھر دونوں میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں. تو پھر افضلیت کہاں سے آئی؟ اور اگر یہ سننا جو تم کہتے ہو سننا جو بدر والوں نے سنا یہ دنیا والوں کے سننے کی طرح ہے, تو یہ معجزہ تھا, یقینی طور پر یہ معجزہ تھا, اور ایسے معجزات تو درختوں پتھروں کے ساتھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں. اور سنو یہ ایک بات اور اچھی طرح سے سنو کہ اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ واقعی اس عقیدے کی بیس پر کہ مردے سنتے ہیں, تو ان سے کہا جائے گا کہ ابو جہل اور مصر کے فرائنہ اور اسی طرح تمام لاشیں جو ہسپتالوں میں پڑی ہوئی ہیں سارے مردے اگر ابو جہل سن سکتا ہے, عتبہ سن سکتا ہے, شیبہ سن سکتا ہے, تو سارے کے سارے یہ سن سکتے ہیں جو ہاسپٹلوں میں پڑے وہ بھی سن سکتے ہیں. تو پھر بتاؤ کہ بندے ان کی زندگی کے بارے میں شبہات کر رہے ہیں, یعنی پھر تمہیں جو ہے اگر تم اپنے ولیوں کو کہتے ہو کہ زندہ, پھر ان کی زندگی میں تمہیں شبہات کیوں ہو رہا کہ وہ زندہ نہیں؟ اور ایک بات کا میرے عزیزوں ہمیں ایک بات کا ایک خیال آتا ہے, اور معذرت کے ساتھ, اور بڑی تلخ تھوڑی سی بات لگے گی لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ جب ہم ایسے یہ ہمارے ملکوں میں جو یہ تمام سب ہمارے برادران احناف ہیں, احناف بھائی لوگ ہیں, ہم جب ان سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی زندہ ہے, وہی قیوم ہے, ہمیشہ سے قائم ہے, اس لیے مدد کے لیے اسی کو پکارا کرو, تو ہمارے یہی احناف بھائی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو زندہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو زندہ ہے, ان کو بھی پکارنا چاہیے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے پیغمبر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت زمین اور آسمان جب تک قائم و دائم ہے تب تک کے لیے قائم ہے, تو کہتے ہیں کہ جی ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں, ہمیں ان کی تقلید کرنی چاہیے. یعنی اگر توحید اور شرک کی بات ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کر دیتے ہیں, توحید اور شرک کی بات ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کر دیتے ہیں, اور اگر اطاعت رسول اور ائمہ کی تقلید کا تذکرہ ہو تو آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف. یہی تو بات ہے بھائی, اگر نبی زندہ ہیں تو پھر نبی کی اتباع اور پیروی کرو, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کیوں کر رہے ہیں؟ بات آئی نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں میرے عزیزوں, واضح طور پر یہ جتنے بھی ہمارے ملکوں کے اندر, ہمارے ملکوں میں جتنے بھی ہمارے حنفی برادران ہیں, چاہے وہ بریلوی ہوں یا دیوبندی ہوں یا کوئی بھی,
یہ سب کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے زندہ ہیں نعوذ باللہ جیسے کہ دنیا میں زندہ تھے. اور ایک مولوی نے جو کہ امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہیں، یہ ان کی کتاب میرے پاس موجود ہے، یہ ملفوظ مکمل، یہاں تک انہوں نے لکھا ہے استغفر اللہ کہ اللہ کے نبی ایسے زندہ ہیں جیسے دنیا میں زندہ تھے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کی قبر میں پیش کی جاتی ہیں اور آپ ان سے شاباشی اللہ. یہ ملفوظ اعلیٰ حضرت مکمل قادری مشن نصب نو محلہ مسجد بریلی یوپی کی چھپی ہوئی کتاب. یہ امام احمد رضا فاضل بریلوی جن کا مسلک لوگ یہ امام الاحناف، آپ کہیں گے کہ یہ بریلوی ہیں، یہ اس لیے عقیدہ رکھتے ہیں. میرے بھائیو آئیے یہ دوسرا نمونہ میں آپ کو بتاؤں، یہ اس لیے تاکہ حق واضح طور پر کھل کر کے آپ کے سامنے آ جائے اور آپ حق کو قبول کرنے میں ذرہ برابر بھی ہچکچاہٹ نہ پیدا کریں. یہ دیکھیں عقائد اہل سنت کے نام سے یہ کتاب ہے. یہ کتاب عقائد علماء اہل سنت دیوبند ان کے علماء کی کتاب ہے، فخر المحدثین حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری کی لکھی ہوئی. اور اس میں جو ہے انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ اس طرح سے زندہ ہے. سنیں یہ دیکھیں، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر 164 ابھی قبر میں زندہ ہیں اور مثل گوشہ نشینوں اور چلہ کشوں کے تنہائی میں بیٹھے، قبر میں تنہائی میں بیٹھے. جیسے ان کا مال قابل اجراء حکم میراث نہیں ہوتا، ایسے ہی آپ کا مال بھی محل توریث ہے. یعنی جس طرح زندوں کا مال وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مال بھی وراثت میں تقسیم نہیں ہوگا کیونکہ آپ زندہ. استغفر اللہ. حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا نبی جب مرتے ہیں تو مال و دولت نہیں چھوڑتے بلکہ وہ علم چھوڑ کے جاتے. یہ کہہ رہے ہیں مال چھوڑ کے جائے. سنیے یہ دیکھیں، کہہ رہے ہیں یہی نہیں بلکہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی ہیں اور یہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب ہیں حجت الاسلام، مولانا محمد صاحب قاسم نانوتوی، اور اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ پورے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک مزار مبارک میں بجسدہی موجود ہیں اور باحیات ہیں. آپ کے مبارک مزار مبارک کے پاس کھڑا ہو کر جو سلام کرتا اور درود پڑھتا ہے آپ خود سنتے ہیں اور سلام کا جواب دیتے ہیں. اور تو اور رہا، میں آپ کو بتاؤں یہی نہیں، یہ دیکھیں فضائل اعمال حضرت مولانا زکریا صاحب کی فضائل صدقات، اس کے فضائل آپ میں یہی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے، یہی عقیدہ مان لیا جاتا کہ نبی ہی سنتے ہیں نا یا نبی ہی زندہ ہے تو بات رہتی. یہ مولانا زکریا صاحب تبلیغی جماعت کے بہت بڑے امام ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں یہ کیا لکھتے ہیں، نبی ہی نہیں بلکہ جناب علی یہ جتنے بھی مردے ہیں نا، ابھی میں بتاتا ہوں کہ نبی تک یہ عقیدہ ہوتا تو بات رہتی. یہ دیکھو فضائل صدقات، بلکہ جتنے بھی بزرگ ہیں سب قبروں میں زندہ ہے. عقیدہ بتایا جا رہا ہے. کیا کہتے ہیں شیخ ابو یعقوب سنوسی کہتے ہیں میرے پاس ایک مرید آیا، کہنے لگا میں کل کو ظہر کے وقت مر جاؤں گا. اس کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ مرنے والا ہے، مر جاؤں گا. چنانچہ دوسرے دن ظہر کے وقت مسجد حرام میں آیا، طواف کیا، تھوڑی دور جا کر مر گیا. میں نے اس کو غسل دیا، دفن کیا. جب میں نے اس کو قبر میں رکھا تو اس نے آنکھیں کھول دی. سنو، جب میں نے اس کو قبر میں رکھا تو اس نے آنکھیں کھول دی. میں نے کہا آنکھیں کھول دی، میں نے کہا مرنے کے بعد بھی زندگی ہے؟ تم تو مر گئے تھے، اب قبر میں آنکھیں کیسے تم نے کھول دی؟ کہنے لگا کہ میں زندہ ہوں اور اللہ کا ہر عاشق زندہ ہی رہتا ہے. سمجھ آئی؟ اب بتاؤ اس میں کون کہاں حق پاؤ گے تم؟ اس جھمیلوں میں جو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں جو چل رہا ہے اس میں تمہیں حق کہاں ملے گا؟ کیسے پاؤ؟ یہ زبدۃ العلماء سے فخر العلماء سے اتنی بڑی جماعت کے ان کا عقیدہ نبی ہی نہیں بلکہ ہر ایک زندہ ہے. کہتے ہیں ایک بزرگ تھے، میں کہنے لگے کہ میں نے ایک مرید کو غسل دیا، اس نے میرا انگوٹھا پکڑ لیا. ہاں ہو سکتا ہے چوسنے کی عادت رہی ہو، ممکن ہے بھائی، ہے نا. کہتے ہیں انگوٹھا پکڑ لیا. میں نے کہا میرا انگوٹھا چھوڑ دے، مجھے معلوم ہے تو مرا نہیں ہے. ایک مکان سے دوسرے مکان میں منتقل ہو گیا اور اس نے انگوٹھا چھوڑ دیا.
یعنی اس نے جب تک یہ اقرار نہیں کروا دیا کہ میں زندہ ہوں تب تک انگوٹھا اس نے، ورنہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ عقیدہ بتایا جا رہا ہے. کہتے ہیں کہ شیخ رحمۃ اللہ مشہور بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد کا انتقال ہوا اور اس کو نہلانے کے لیے تختے پر رکھا تو وہ ہنسنے لگے. نہلانے والے چھوڑ چھاڑ کر چل دیے. اب ظاہر ہے ہمارے جیسے لوگ ہیں یہ کم شیطان آ گیا اس کو، یہ تو مر گیا تھا، یہ ہنس کیوں رہا ہے؟ وہ کسی نے گدگدی کیوں آدھی ہوئی ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ خیر کسی کی ہمت ان کو نہلانے کی نہیں پڑتی تھی، کون نہلایا ہوا ہے؟ یہاں تو مردہ اگر لے جاتے ہوئے اگر اٹھ کے بیٹھ جائے تو لوگ چارپائی چھوڑ کے بھاگ جاتے. جناب عالی یہی نہیں، ہمارا باپ ہماری بیوی مرے ہم اس کمرے میں ہی سونا گوارا کرتے ہیں، واللہ تنہا رات کو رہنا گوارا نہیں کرتے، وحشت ہوتی ہے. سنو تو، اور یہاں تو باقاعدے کہتے لگ رہے ہیں، ہاں ہنسنے لگے. نہلانے والے چھوڑ کے چل، کسی کی ہمت نہ پڑی. ایک اور بزرگ ان کے دوست آئے، انہوں نے ان کو غسل دیا. خیر یہ نہیں، یہ بھی کئی تو واقعات چھوڑیں. یہاں تو میں کیا کیا بتاؤں آپ کو. عرض یہ کر رہا تھا میرے عزیزوں کہ یہ واقعات چند نمونے ہیں، میں نے اس لیے بتائے تاکہ آپ اس حقیقت کو سمجھو کہ کس طرح سے دین کا مذاق اور دین کا تمسخر اور شیطان نے کن کن لوگوں کو اس دائرے میں لا کر گھسیٹا ہے اور کن کن لوگوں کو گمراہ کیا ہے. ایسے ماحول میں اور ایسے ظلمت اور تاریخ کے دور میں حق کی بات، توحید کی بات بتلانا میرے عزیزوں بہت ہی جو یہ شیر لانے کے برابر ہے. میں آپ کو کہاں کہاں لے کے چلوں، اور مجھے وہ بات حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یاد آتی ہے. تم بھی سن لو ذرا، حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا جب ان کے پاس گئے تھے. کن کے پاس؟ بولو، بتوں کے پاس. تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا جب ان کی خبر لی تھی؟ تو کیا کہا تھا؟ یہ نہیں کہا تھا کہ تم سنتے کیوں نہیں نا، یہ نہیں کہا کہ تم سنتے کیوں نہیں. کیا کہا الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں؟ کھاتے ہے، سنتے تو تمہارے مانتے ہوں گے، سنتے. اور جب تم سنتے ہو تو ظاہر ہے بولتے بھی ہوگے، کھاتے بھی ہوگے. تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ امام الموحدین ہے، بتوں کی خبر لے رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں؟ ما لکم لا تنطقون، کیا ہو گیا بولتے کیوں نہیں؟ تم تو سب کی دعائیں سنتے ہو نا. اللہ اکبر. فاسألوہم ان کانوا ینطقون. پھر جب قوم نے کہا تو کیا کہا؟ فاسألوہم ان کانوا، ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھو. پھر اور میرے عزیزوں آخر ایسی حکمت عملی حضرت ابراہیم نے اپنائی کہ قوم خود بول پڑی اور کیا کہا؟ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ابراہیم تم تو جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے. اگلوا دیا نا پولیس نے، تم تو جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے. میرے عزیزوں اب اسی پر قیاس کرتے ہوئے ذرا بتاؤ، جو اولیاء کرام ہماری سنتے ہیں کیا وہ ہم سے بولتے ہیں اور ہمارا کھانا بھی کھاتے ہیں؟ بولو، وہ جن سے بولتے ہیں اور جن کا کھانا کھاتے ہیں ان کی بھی سن لیتے ہوں گے. لیکن میرے بھائیوں اس نقطۂ توحید کو سمجھنے کے لیے توفیق من اللہ چاہیے. ومن یرد اللہ به خیرا یفقهه فی الدین، اللہ جسے بھلائی چاہتا ہے اسے ہی سمجھ عطا فرماتا ہے، اور ورنہ یہ سمجھ نہیں آتی ہے جلدی کسی کو. المہم میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست، میں کہاں تک آپ کو بتاؤں اور کہاں تک میں آپ کو لے کے چلوں. بہرحال اتنا آپ نے سمجھ لیا. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ السلام علیکم جو ہم قبر والوں کو کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں، اس کا بھی جواب سن لو. یہ السلام علیکم جو ہم کہتے ہیں نا، یہی وہ دلیل ہے جو مردوں کو سنانے کے کہنے والے بڑی شدت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، کیونکہ یہ کسی خاص موقع کے لیے نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سلام سلامتی کی دعا ہے. یہ سلام سلام تحیت نہیں جو سنا جا سکتا ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ سلامتی کی دعا ہے. جیسے ہم نے بھیا تم سلامت رہو، جیسے ہم تشہد میں کیا کہتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی. اب بتاؤ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے تو یہ تحیات پڑھتے تھے، صحابہ کی نہیں پڑھتے تھے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کے سب کا جواب دیتے تھے. آخر صحابہ پڑھتے تھے کہ نہیں السلام علیک ایھا النبی، پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کے سب کے سلام کا جواب دیتے تھے. بولو مسلمانوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سلام دعا ہے، سلام تحیہ یعنی وہ سلام نہیں ہے جس کا جواب دینا فرض ہے. یہ سلام دعا ہے. تم سلامت رہو 1000 برس، یہ سلام دعا ہے. تو جس طرح تو اسی طرح سے خط لکھنے والا براج مکرم یا والد گرامی خط السلام علیکم، یا پیاری امی جان السلام علیکم، یا جانے والا السلام علیکم،
لکھتے ہیں کہ نہیں لکھتے؟ تو اس کا جواب آتا ہے کبھی کبھی آتا ہے، کبھی نہیں آتا. تو اس کا جواب دینا فرض نہیں ہو. یہ دعا یہ سلام ہے نا. اور اس کی دلیل سب سے بڑی یہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا ہوا سلام بھی آپ خود نہیں سنتے، اور جب صحابہ پڑھتے تھے تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے؟ یا جو ہم سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں؟ نہیں، بلکہ خود نہیں سنتے، بلکہ فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے. فرشتوں کے ذریعے سے پہنچایا جاتا ہے. پھر جب نبی کے دربار میں یہ سلام نہیں پہنچتا بلکہ فرشتوں کے ذریعے سے پہنچایا جاتا ہے، پھر عام لوگوں سے کے بارے میں جو ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، ان کے بارے میں یہ کیسے تصور کیا جائے گا کہ یہ ڈائریکٹ سنتے؟ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ. جب نبی کے بارے میں یہ ہے کہ فرشتے پہنچاتے ہیں تو عام لوگوں کے خود نہیں سنتے. نبی چاہے خبر میں مائکرو فون لگا کے نبی نہیں سنتے. یہ بات سن لو. جب نبی کے بارے میں یہ ہے کہ فرشتے پہنچاتے ہیں، کون پہنچاتا ہے؟ فرشتے. یہ جو ابھی ہم نے بات بتائی اس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں، یہ جھوٹی حدیث ہے، وہ صحیح حدیث نہیں ہے. جھوٹی روایت سے انہوں نے استدلال کیا ہے. غلط بات ہے، وہ موضوع روایت ہے، اس کا اعتبار نہیں. گندی حدیث ہے. حدیث کا جھوٹ ہے. نبی کے اوپر تہمت لگائی گئی. نبی خود نہیں سنتے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے مقرر ہیں، وہ فرشتے ہم تک پہنچاتے ہیں. تو جب نبی کے لیے فرشتے مقرر ہو اور فرشتے پہنچاتے ہو، عام آدمی کے لیے تو فرشتے مقرر نہیں ہیں. پھر اس سے پتا کیا چلا کہ وہ بیچارے مردے جب ہم یہ کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور یا السلام علیکم دار قوم مومن، وہ بیچارے ڈائریکٹ نہیں سنتے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو سنا. وہ آیا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات عبد وضع في قبره تولى عنه اصحابه انه ليسمع قرع نعاله وطاه ملكان. کہ بندہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس وقت جب اس کے دوست پلٹ کے جاتے ہیں ایسا قارئ، تو وہ ان کے پیروں کی چاپ کو، جوتوں کی چاپ کو سنتا ہے، اور اس کے بعد اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، یعنی منکر نکیر آتے ہیں وہ سوال کرنے کے لیے. حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے فوراً آتے ہیں. تو گویا اس کی روح تھوڑی دیر پہلے علین میں ہوتی ہے یا سجین میں، وہاں سے لوٹا کر اسے مردے کو ہوش میں لایا جاتا ہے تاکہ وہ سوالوں کا جواب دے لے. اور یہ سوال و جواب اضطراری طور پر ہوتے ہیں جو اللہ کے خاص حکم سے ہوتا ہے، کیونکہ ہر مرنے والے کو سوال کرتے ہیں، تو یہ اللہ کا خاص حکم ہوتا ہے کہ اس تک جاؤ اور وہ سوال و جواب اس کو. اور اس وقت جب اس کے اصحاب لوٹنے ہوتے ہیں، میرے عزیزوں، جب اس کے اصحاب لوٹتے ہوتے ہیں اس وقت وہ فرشتے آتے ہیں. کسی بھی حدیث میں یہ نہیں آتا کہ وہ مردہ قبر میں دفن ہونے کے بعد یا قبر میں یا بسترے پر کبھی جنازے پہ کبھی وہاں جب لوگ دفن کرنے لے جاتے ہیں تو وہ باتیں بھی تو کرتے ہیں. جو دفن کرنے لے جاتے ہیں میت کو، وہ لوگ گفتگو بات چیت کرتے ہیں نہیں کرتے؟ کسی بھی حدیث میں نہیں آتا کہ وہ ان کی بات چیت بھی سنتا. کسی حدیث. ہاں یہ آتا ہے کہ جب اس کو دفن کر دیتے ہیں تو جب پلٹ کر کے جانا ہوتا ہے فرشتے آتے ہیں، روح لوٹائی جاتی ہے، اس وقت ان کے جوتوں کی آہٹوں کو سنتا ہے. تو اس سے بھی میرے عزیزوں مطلق طور پر مردوں کے سننے کا ثبوت نہیں ملتا کہ مطلق طور پر مردے سنتے ہیں. نہیں، وہ ایک خاص وقت ہوتا ہے جب فرشتے آتے ہیں اس کی روح لوٹا جاتی ہے. اور دوسری شکل اس کی یہ ہے کہ وہ اس لیے ان کی آوازوں کو سنایا جاتا ہے تاکہ حسرت اور ندامت اور یاس اور افسوس اللہ دلانے کے لیے کہ سن، جن کے لیے تو نے اپنی زندگیاں گنوائی، جن کے لیے تو نے چوری چکاری سب کچھ کیا، جن کے لیے محنت کی مشقت کی، دیکھ ان کے جوتوں کی چاپ کو سن، یہ دیکھ تجھے دفنا کر واپس. یہ اس حسرت کے لیے دیکھ یہ لوگ لوٹ رہے ہیں. سمجھ رہے؟ اچھا، تیسری بات، چوتھی بات جو یہ کہی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ درود ہمارے پاس جو بھیجو، لا تجعلوا بیوتکم قبورا، کہ اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ، ولا تجعلوا قبری عیدا، نہ میری قبر کو عیدگاہ بناؤ، وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، میرے اوپر درود و سلام بھیجو، تم جہاں بھی رہو گے درود تم ہمیں کچھ تک پہنچتا رہے گا. اور ایک اور نسائی کے اندر اس کی تفصیل اللہ کے نبی نے یوں بیان فرمائی کہ ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، اللہ کے کچھ خاص فرشتے ہیں جو زمین کے اندر چکر لگاتے ہیں، یبلغون من امت السلام، میری امت جو میرے پر سلام بھیجتی ہے وہ مجھ تک پہنچاتے ہیں. اور پھر اسی مضمون کو دوسری حدیثوں میں جو حدیث کتابوں میں مذکور ہے، حدیث کی کتابوں میں، لیکن میرے عزیزوں ان تمام حدیثوں سے مردوں کے سننے کا تو درکنار اس کے خلاف اس بات کو یہ بات ثابت ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے نہیں بلکہ فرشتے پہنچاتے، سنتے خود تھے۔ البتہ ایک حدیث مشکات کے اندر ابو داؤد اور بہقی کے حوالے سے یوں آئی ہے کہ ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علیہ روحی حتی عرض علیہ السلام، کہ جو بھی بندہ میرے اوپر سلام بھیجتا ہے میری روح لوٹائی جاتی ہے تاکہ میں اس کے سلام کا جواب دوں۔ یہ حدیث بہقی کے حوالے ابو داؤد میں موجود ہے۔ تو اس حدیث سے کیا بات معلوم ہوئی؟ نمبر ایک، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جب بھی کوئی سلام بھیجتا ہے تو میری روح میری خبر میں لوٹائی جاتی ہے تاکہ میں اس کے سلام کا۔ اس حدیث پاک سے نمبر ایک یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں ہمیشہ زندہ، سمجھ آئی کہ نہیں؟ کیوں؟ اگر بلکہ آپ کی روح عین موقع پر لوٹائی جاتی اور جواب دینے کے لیے لوٹائی جاتی، جواب دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قبر میں زندہ، اگر زندہ ہوتے تو روح لوٹانے کا کیا؟ روح تو ہمیشہ ہے کہ اس سے نمبر دو یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں، اللہ کے نبی ہر جگہ حاضر و ناظر، اللہ کے نبی کی روح کے پاس جنت ہے۔ نمبر دو، اس حدیث پاک سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ روح سلام کا جواب دینے کے لیے لوٹائی جاتی ہے، نہ کہ سلام سننے کے لیے لوٹائی جاتی۔ سلام سننے کے لیے لوٹائی نہیں جاتی، سلام کا سلام تو فرشتے پہنچا دیتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس، تو سننے کا کیا تعلق ہے؟ بلکہ جواب دینے کے لیے لوٹائی جاتی ہے، کیونکہ اس حدیث کے روح سے سلام تو آپ کو فرشتوں کے ذریعے پہنچا ہی دیا جاتا ہے، اور آپ ان تمام جمع شدہ اکٹھا سب سلاموں کا جواب اس صورت میں دیتے ہیں کہ آپ کی روح قبر میں لوٹائی جاتی ہے اور آپ جواب دے دیتے ہیں، بات ختم۔ نمبر تین، اس حدیث پاک سے میں یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی میں اور دیگر امتی میں فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ نبی کے جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی، بقیہ دوسروں کے جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی، جبھی تو روح لوٹائی جاتی نبی کی خبر میں۔ تو جب نبی کا یہ حال ہے میرے عزیزو کہ آپ نہیں سنتے تو پھر دوسرے مردوں کا کیا حال ہوگا؟ چاہے ان کے لیے کچھ بھی لوگ بیان کر لیں، چاہے کتابوں میں کہہ دیں ہم زندہ رہتے ہیں، کہنے میں تو پتہ نہیں کیا کیا لوگ کہہ دیں گے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ من صلی علیہ عند قبری سمعتہ، جو میرے قبر کے پاس سلام کرتے ہیں میں ان کی خبر کو، میں ان کے سلام کو سنتا ہوں، یا جو یہ تمام سب موضوع اور جھوٹی اور بکواس روایتیں ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ الغرض میرے عزیزوں میرے بھائیوں، تمام ائمہ رحمہم اللہ کا اس تعلق سے فتویٰ ہے اور تمام ائمہ رحمہم اللہ اس تعلق سے متفق ہیں، چاہے ائمہ اربعہ ہو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہو، خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے خلاف ہیں۔ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ قبر کے پاس چمٹا ہوا آوازیں دے رہا ہے صاحب قبر کو، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا صاحب قبر سے پوچھا کب سے تم آ رہا ہے؟ اس نے کہا کئی مہینوں سے آ کر کے صاحب قبر کو میں بلاتا ہوں۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا تجھ پر اللہ کی پھٹکار ہو، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو، تیرے اوپر لعنت ہو، تو ایسے جسموں سے بات کرتا ہے جو آواز تک نہیں سن سکتے، جو آواز تک نہیں سن سکتے اور نہ ہی کچھ اختیار رکھتے ہیں۔ پھر حضرت امام ابو حنیفہ نے قرآن کریم کی آیت پڑھی وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں۔ تو یہی عقیدہ امام شافعی کا بھی تھا، امام احمد بن حنبل کا بھی تھا، امام مالک کا بھی تھا، اور خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تھا کہ مردے سن نہیں سکتے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ملکوں میں جتنے بھی احناف علماء ہیں، احناف حنفی علماء، بیچارے پتہ نہیں کہاں سے خود اپنے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کے خلاف یہ عقیدہ رکھے ہوئے اور اپنی کتابوں میں یہ تمام سے بکواس لکھ کر کے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں میں جیسے انہوں نے غلطی کی ہے، جو اس کے مستحق اللہ ان کو دے کو ہے نا، لیکن ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی بدعقیدوں سے محفوظ رکھے، اور پاک پروردگار ہم سب کو صحیح سمجھ اور صحیح قرآن و سنت کی سطح عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دماغوں میں، ہمارے ذہن، ہمارے دلوں سے جتنی بھی بدعقیدگیاں ہیں اس تعلق سے اور اس بدعقیدگی کی جڑ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دور رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے عزیزو، واقعہ واضح ہوا اور آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مردے سن نہیں سکتے، ہاں اللہ جس کو چاہے، ٹھیک ہے، یہیں پہ ہماری بات ختم ہوتی ہے، اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اسی عقیدے پر قائم و دائم رکھے اور سلف کے اسی نہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ اس موضوع کے تعلق سے 2-3 کی
کتابوں کے حوالے میں دینا چاہوں گا کہ آپ لوگ اس کو خرید کر ضرور مطالعہ کریں۔ پاکستان میں یہ کتاب ہے مولانا عبدالرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے جس کا نام ہے روح، عذاب قبر اور سماع موتیٰ۔ پاکستان میں بھی یہ کتاب یہ پاکستان ہی کی لکھی ہوئی، یہ بات ہے کہ ہندوستان میں چھپی ہے یہ، اور وہاں بھی یہ کتاب مارکیٹ العرب ہے۔ اس کتاب کو پڑھنا نہ بھولیں، اس کتاب میں مکمل بحث کی گئی ہے اور سارے شکوک اور شبہات جو میں نے بیان کیے ہیں اس سے بھی تفصیل اس کتاب میں آپ کو مل جائے گی۔ اسی طرح سے پاکستان کی چھپی ہوئی ایک اور کتاب ہے جو کہ میرے پاس ہے، یہ کتاب مولانا محمد قاسم خواجہ ادارہ ہے اور سنت گھر جاگ گجرانوالا کی چھپی ہوئی کتاب ہے، وسیلہ کتاب و سنت کی روشنی میں۔ اس کتاب کا بھی مطالعہ بہت اچھی بات ہے اور ضروری ہے، آپ حضرات کو ملے مکتبات میں، لائبریریوں میں، یہاں بھی یا اپنے اپنے وطن میں، ملک میں، یہ ہندوستان میں بھی چھپی ہے، پاکستان میں بھی چھپی ہے، اس کو بھی پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ عقیدے کی صحیح معلومات ان کتابوں میں ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ اس جیسی بیکار اور یہ جو کتابوں کے حوالے ہم نے دیے ہیں، فضائل اعمال محفوظ اور یہ عقائد اہل سنت کے نام پر جو انہوں نے فراڈ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ جتنے بھی لوگ ہیں اللہ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے اور صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه